نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ لاسٹ سیشن کے اندر ہم نے توحید پر بات شروع کر دی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ توحید کو سمجھنا جو ہے، ہم نے کہا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی اب ایک طرح سے نا ہستی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، ہم نے ویسے ہی اب اس کو سمجھنا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ یہ عام ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی کانسیپٹ بڑا واسٹ ہو، بڑا وسیع ہو، تو اس کے کنورس کانسیپٹ سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو شرک کا جو تصور ہے وہ بیسیکلی توحید کا اپوزٹ ہے۔ تو ہم پہلے شرک کو سمجھیں گے، تو اس کے ذریعے سے پھر ہمیں توحید سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، یا ایٹ لیسٹ ہمارے پاس زیادہ اچھا چانس ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ اور شرک کے والے سے پھر ہم نے کہا تھا کہ شرک کو بھی ہم نے اگر سمجھنا ہے تو اس کی کیٹیگرائزیشن کرنی ہمیں پڑتی ہے، کیونکہ وہ بھی بڑا واسٹ کانسیپٹ ہے۔ تو شرک کی ہم نے دو بڑی قسمیں دیکھی تھی، ایک تو عقیدے کا شرک، اور دوسرا کیا تھا؟ عمل کا شرک۔ ہم نے بتایا تھا کہ عقیدے کا شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اگر توبہ انسان کر لے تو تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی اس دنیا کے اندر، توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو پھر باقی گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی سزا بھگتنے کے بعد ایک مسلمان جنت میں جا سکتا ہے۔ صرف اس کے علاوہ قتل کے حوالے سے یہ اختلاف ہے کہ قتل کر دیا کسی نے کسی ناحق شخص کو، تو کیا اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پہ اختلاف ہے ابن عباس اور دیگر صحابہ میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ دیگر اور کوئی گناہ جتنے بڑے بڑے ہیں، چاہے وہ زنا ہے اور مطلب چوری ہے، سرقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے حوالے سے یہ تقریباً متفق ہے معاملہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، مطلب اسی کی بنا پر بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے، یعنی صحابہ کرام کی اکثریت جو تھی وہ اس کے قائل تھی کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہرحال اس کی سزا بھگتنے کے بعد ہو جا سکتا ہے، لیکن 100 قتل کی جو بات ہے وہ تو اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے کہ اس میں توبہ کر لی تھی اس شخص نے۔ تو توبہ کر لی تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، میں توبہ کر لی تو پھر تو شرک بھی اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لی تو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو پھر کیا ہوگا۔ اس میں تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں، ہمارے ائمہ اور اسلاف جو ہیں متفق ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی، خاص طور پہ جو عقیدے کا شرک ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا ہے، بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے عقیدے میں شرک آ جائے۔ عمل میں تو شرک خیر وہ ابھی جب ہم سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کو تو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن عقیدے کا شرک کم سے کم ہم اس سے بچ کے رہیں، اور نہ صرف ہم بچ کے رہیں، ہمارے خاندان والے بچ کے رہیں، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بچ کے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہم نے کہا تھا کہ بڑے بڑے ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جس کے اندر یہ شرک ہو جاتا ہے، جیسے شفاعت کا مسئلہ ہے۔ اب شفاعت کا مسئلہ بڑا باریک معاملہ ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تصور کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے وہ لازماً روز محشر میں بخشوا لیں گے۔ ابھی بات دیکھیں، بظاہر اس میں کوئی ہار نظر نہیں آتا، یہ بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے آپ کو۔ اب ظاہر دیکھیں کہ ہر وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، ہم سب مانتے ہیں اللہ کے حبیب ہیں۔ اچھا، یہ بات سوچنا کہ اچھا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ لازم ان کی بات مان لے گا، انسان ذرا تھوڑا سا نا اس طرف مائل ہو ہی جاتا ہے، تھوڑا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ معاملہ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کے معاملے کو اپنے حوالے سے جو ہے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ تو مجبور ہو سکتا ہے کسی کی محبت کے آگے، ہے جی۔ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے کوئی چیز منوا لے، میں تو مجبور ہوں، لیکن اللہ رب العزت کوئی چیز اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی، یاد رکھیں، یہ اصل معاملہ ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ شرکی عقیدہ ہے، یعنی جس شخص نے عقیدہ بنا لیا، اپنا لیا، اس نے بیسیکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ہم پلا قرار دے دیا۔ حالانکہ اس کو نہیں پتا، وہ مطلب اگر اسے کہیں گے بھئی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا لیا، وہ کہیں گے یار خدا اللہ کو مانو، ہم نے کب مانا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ آپ سے آرگیو کرے گا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، حالانکہ اس نے کر دیا ہے لیکن اس کو پتا بھی نہیں۔
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً روزہ محشر امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہ ہے معاملہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفارش کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ جو ہے صحیح حدیث میں بالکل بات واضح ہے، لیکن اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر شفاعت قبول ہو بھی گئی تو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد ہی جنت میں داخلہ ہوگا، ایز پر احادیث، اس میں بے شمار احادیث ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار واضح کیا کہ میرے جو امتی ہیں ان میں جو گناہ گار ہیں، کئی جگہ پہ آیا کہ کبائر کے مرتکب جو ہیں لوگ، وہ میری سفارش سے جنت میں پھر جائیں گے، یعنی وہ جہنم میں اپنی ٹرم پوری کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تصور جو ہے ہم نے کلیئر کر لیا تھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ بات نہیں ہوئی اور انہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور وہ جنت میں اپنی سزا، حدیث میں جو آتا ہے جو بھوکیں گے پھر وہ آٹومیٹیکلی جنت میں چلے جائیں گے۔ جی جی، تو شفاعت کے بغیر بھی شفاعت ہے ہی ان کے لیے نا، سفارش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کریں گے اپنی امتیوں کے لیے اور تمام امتیوں کے لیے کریں گے، تو وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد جنت میں چلے گئے، یہ ٹھیک ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ان اے وے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی تو کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ صحیح حدیث جو ہم نے دیکھی تھی بڑی تفصیلی وہ حدیث تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گر جائیں گے سجدے میں کہ امتی امتی کی بات ہے، اور پہلے وہ آتا ہے کہ جی یہ کہ جو کے برابر بھی ایمان ہے کسی کے دل میں، پھر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، رائی کے برابر بھی ایمان ہے، تو اس کے اینڈ میں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس میں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو اس کو بھی میں نکال لوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ہی مانگی تھی بات کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو میں اس کو نکال لوں گا، تو انسد کے دل سے کلمہ پڑھا ہو وہ پھر اس دیگر حدیث میں اس کی تشریح آتی، تو یہ بیسیکلی سارا نظریہ ہے، اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یعنی اصل میں جیسے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے اس میں اصل میں پرائز تو وہ اتھارٹی ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے جس نے مہمان خصوصی کو بلایا ہوتا ہے، مہمان خصوصی کو اس لیے مطلب کہا جاتا ہے کہ اس کی عزت اور تکریم کے لیے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم ہے اس روز، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا سورہ زمر میں قل اللہ شفاعت جمیعا، انہیں بتا دیں کہ تمام کی تمام شفاعت جو ہے وہ تو اللہ ہی کی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ جو لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس مسئلے میں کوئی غلطی پر ہے، انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ کوئی، ہاں لیکن یہ بات میں کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو، اور آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ آپ کی امیڈیٹ فیملی کے اندر یا آپ کی جو گریٹر فیملی کے اندر کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو اس باطل عقیدے کے تحت ہوں گے، تو آپ نے ان کی اصلاح کرنا۔ اب آتے ہیں کہ ایک بہت ہی ٹیڑھے مسئلے کی طرف، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں پھنسے ہوں، اس کی طرف ہوشیار رہیں، اور یہ ہے استعانت کا مسئلہ، یعنی اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے جی۔ اب استعانت کا تصور یہ ہے کہ صرف اللہ کو ہی مشکل کشا، حاجت روا، مسبب الاسباب سمجھ کر اس سے مدد کے لیے پکارا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ذرا تھوڑا گمبھیر ہو جاتا ہے، بڑا باریک ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے، یہ جائز ہے، جیسے فار ایگزامپل میرے پاس گاڑی نہیں تھی، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ ذرا فلاں جگہ پہ ڈراپ کر دیں، تو میں نے تو مدد مانگی آپ سے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو ایشوز ہے جیسے شفاعت کا معاملہ ہے اس پہ تو ہم یہ بات سوچ ہی نہیں سکتے نا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی جو ہے وہ میں جنت میں پہنچا دے گا یا آخرت میں بچا لے گا، لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ دنیا کا معاملہ ہے تو یہاں پہ ہم کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے آداب ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے، وہ آداب کیونکہ مد نظر نہیں رہتے اس لیے لوگ اس میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی ایک شخص جو ہے وہ اس مسئلے میں پھسلتا ہے تو پھر کئی صفات جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہیں، کئی صفات میں جو ہے بیسیکلی شرک ہو جاتا ہے۔ الوہاب یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ بہت دینے والا ہے، الرزاق ہے، رزق دینے والا ہے، الحفیظ ہے، المقیت ہے، تو اس طرح کی بہت سی صفات کے اندر انسان جو ہے وہ شرک کر دیتے ہیں۔
تو یہ بات وہی میں نے بتائی کہ یہ صفات ان کے مخلوق میں بھی کچھ حد تک پائی جاتی ہیں، اور اس لیے ان سے ظاہری اسباب کی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے اگر وہ خود بھی موجود ہوں۔ تو اب یہاں پہ اصول جو ہے اس کو سمجھنا ہے۔ غلط تصور کیا ہے کہ اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی دینے والا، رازق اور حفاظت کرنے والا ہے، تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو پکارتے ہیں مطلب یا علی مدد کہہ دیا، یا پھر جناب یہ یا غوث پاک، یا پھر وہ جو بھی اس طرح کے معاملات جو ہیں، بیسیکلی یہ تصور کیا ہے کہ جو اللہ کے جو بزرگ دنیا سے گئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نا کوٹے دیے ہوئے ہیں بڑے بڑے رزق کے، کسی کو جو ہے ہدایت کے کوٹا دیا ہوا ہے، کسی کو رزق کا کوٹا دیا ہوا ہے۔ اب یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، تو اس لیے یہ لوگ وہاں جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ غیبی اسباب کے ذریعے سے جو مدد ہے وہ نہیں مانگی جا سکتی، یعنی آپ جب کسی سے مدد مانگیں گے تو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ غیب میں نہ ہو، ظاہر ہو۔ پھر وہ شخص جس سبب کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے وہ سبب بھی ظاہر ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص تو موجود ہے لیکن وہ کہتا ہے آپ کو کہ جی میں فلاں کو موکل کے ذریعے سے کام کرا دوں گا، کوئی فلاں پتہ نہیں کسی طریقے سے کوئی منتر پڑھ کے کوئی اور طریقے سے آپ کا کام میں کرا دوں گا۔ تو اب وہ بندہ تو موجود ہے لیکن جو سبب وہ استعمال کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیب کا، وہ غیب کے سبب، غیبی سبب۔ تو غیبی اسباب مثلا جنات سے مدد لینا یہ استمداد بالغیب کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب انسان ظاہری اسباب سے تنگ آ جاتا ہے، جب ظاہری اسباب کارآمد نہیں رہتے، تو انسان پھر کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، جو کہ مسبب الاسباب ہے۔ جب اسباب میں تاثیر نہیں ہے تو ہم کس طرف پلٹتے ہیں کہ وہ اس ہستی کی طرف جو ہے خود غیب میں، لیکن غیب میں ہوتے ہوئے اسباب کے ذریعے ہماری مدد کر سکتا ہے، اسباب کے بغیر بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، یعنی وہ ہستی جو ہے اس کی طرف ہم پلٹتے ہیں۔ تو جب کوئی ایسا شخص بھی ہمارے سامنے ہو کہ جو غیب میں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ غیبی اسباب کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے، تو ہمارا لامحالہ ذہن جو ہے اس وقت جب کہ ظاہری اسباب فیل ہو جائیں گے تو کس طرف متوجہ ہوگا؟ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جائے گا، یا اس ہستی کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ جو غیب میں ہو کے مدد کر رہا ہے۔ بہت سارے میرے راستوں عقیدہ مسلمان جی پڑھے لکھے لوگ ایسے دیکھیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم جنات کو حاضر کرتے ہیں ہاں اور پھر جنات سے جو ہے نا غیب کی خبر لیتے ہیں، مطلب کسی کے بارے میں پتہ کیا کہ جو کہاں کی طرح دن ہے دن کے اوپر پتہ کیا، صحیح، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نا سلیمان اسلام بھی تو جنوب کو سے جو ہے نا وہ حاضر کرتے تھے اور ان کے کام لیتے تھے، ہم بھی وہ کام لے رہے ہیں۔ بالکل یہی تو اصل ٹریپ ہے جس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا، ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو ہم نے بتا دیا بیکٹ میں جو ہے بات آپ دیکھیں کہ غیب میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس سے مشکل کا مدد مانگنا جائز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور ہستی سے جو غوت غیب میں ہو جیسے جنات وغیرہ، یا غیبی اسباب کے ذریعے مسائل حل کرنے کا مدعی ہو جیسے عامل وغیرہ کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ شرک ہے، کیونکہ وہ تو کسی صورت بھی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا خیر وہ دو ہم جو استثناءات ہے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کیا فرماتے ہیں۔ میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو بھی بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ٹھیک ہے، کیا وہ ایسا کوئی شریک بناتے ہیں جو خود تخلیق کیے گئے ہیں، مطلب وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، مطلب وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو استطاعت ہی نہیں رکھتے کسی کی کوئی بھی مدد کرنے کی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے اپنی کو مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، یعنی اگر ان کو آپ پکاریں تو وہ آپ کی اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو وہ اس کی اتباع بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور سواء علیکم، برابر ہے ان کے لیے کہ ادعوتموہم ام انتم صامتون، کیا آپ ان کو پکاریں یا نہ پکاریں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ بات یہ ہے کہ یہ بالکل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے، ابھی ان کو پکار رہے ہیں،
ٹھیک ہے، یہی معاملہ جو ہے ان بتوں کا تھا جن کو لوگ پکار رہے تھے، یہی معاملہ جو ہے ان قبروں کا ہے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں اور ان کے بارے میں عقیدہ کر لیا ہے کہ جناب یہاں پہ جو بزرگ ہیں ان کی کوئی ایسی کوئی اتھارٹی ہے۔ تو یہ خاص طور پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ بتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو تخلیق کرتے تھے اور انہی سے مانگتے تھے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر بھی ہے کہ جو دنیا سے جا چکے بزرگ، ان کے والے سے بھی باقاعدہ آیات موجود ہیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ تو بتوں کے والے سے آیات ہیں، یہ آپ ہمیں کیوں سناتے ہیں کہ ہم کون سے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم تو بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ یہ جو جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی حیثیت، کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اب یہاں پر ذکر بتوں کا نہیں ہو رہا نا، اگر آپ ان کو پکاری، اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری بات کو نہیں سنتے۔ اب بتوں کا ذکر ہو رہا تو بت تو ویسے ہی نہیں سنتا، وہ تو ویسے ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ خاص طور پہ ان بزرگوں کے والے سے بات کر رہے ہیں نا، وہ دنیا سے جو جا چکے، کہ اگر ان کو پکارو تو وہ تمہاری بات نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن بھی لیں، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو سنائی بھی دے جائے یہ بات جو آپ ان کو پکار رہے ہیں، وہ اس کا استجاب نہیں کر سکتے، اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو پکارتے رہیں یا غوث پاک یا فلانا، مطلب جو بھی ہے، وہ آپ کی اول تو بات سن نہیں سکتے، اگر وہ سن بھی لیں تو وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ بلکہ روز محشر تو وہ اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بتوں کی بات تو نہیں ہو رہی نا، یہ تو خاص طور پہ ان بزرگوں کا ذکر ہے جن کو لوگ بعد میں آ کے پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے کہ وہ تو روز محشر انکار کر دیں گے کہ یہ تو شرک کرتے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا انہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور آپ کو جو ہے اس خبیر جیسا خبر دینے والا اور کوئی نہیں ملے گا جیسے اللہ خبر دے رہا ہے۔ تو یعنی اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا کہ ان لوگوں کا بھی سارا باطل عقیدہ جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ جو ان بزرگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو دنیا سے جا چکے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو نا، اب تو بات وقت تمہاری سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لے کیا کر لیں گے وہ تو خود مطلب ان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا اللہ کے سامنے پیش ہونا انہوں نے۔ تو یہ تو عقیدہ ہی بالکل باطل ہو گیا کہ جی جناب یہ بزرگ جو ہیں ان کو کوٹے ملے ہوئے ہیں، جہاں بڑے بڑے ایک فلسفہ کھڑا، یہ فلسفہ من گھڑت فلسفہ ہے کہ جی ایک بزرگ ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر معمور ہو جاتا ہے کچھ خاص کاموں میں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے پوری پوری ایک جناب ایک ہierarchy بنی ہوئی ہے، ایک جناب وہ کتب ہوتا ہے، ایک ابدال ہوتا ہے، تو ایک مطلب بڑی بڑی وہ جو سارے عہدے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، ایک جو ہے اس کے پاس رزق کے خزانے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک ہوتا ہے جو اس کو ہدایت کے خزانے دے دیتا ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کس آپ سے نے بتایا یا قرآن نے بتایا؟ کوئی کہیں نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، بس جی وہ بزرگوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف من گڑت جو ہے ایک ہierarchy ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ آیت سورہ فاتر کی جو آیات ہیں 13 اور 14، یہ اس سارے باطل فلسفے کا واضح رد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں وہ جو خالد صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ جو بات ہے نا کہ غیبی اسباب سے مدد دینا یا خاص طور پہ جنات کے حوالے سے، سورہ انعام میں بڑا کیٹیگوریکلی واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ جو انٹریکشن جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے جائز ہی نہیں رکھا، یعنی جنوں اور انسانوں کا آپس میں مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی نیک مسلمان ہے یا ادھر وہ نیک جن ہے، دونوں یہ کام نہیں کریں گے، نہ تو نیک انسان ایسا کام کرے گا، نہ ہی نیک جن ایسا کام کرے گا۔ اور اگر انسان جو ہے ادھر انٹریکشن کر رہا ہے ادھر کسی سے، تو وہ شریر جن نہیں ہوگا، وہ نیک جن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ روز محشر ان سب کو جمع کریں گے، یوم یحشرہم جمیعا، اللہ فرماتے ہیں وہاں دونوں سب کو جمع کریں گے، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے وہ جنوں کی جماعت کہ تم نے بڑا خوب جو ہے انسانوں کو استعمال کیا ہے جی، خوب ان کو جو ہے تم نے کام لگایا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، ان کے جو دوست ہوں گے، وہ جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں استعمال کیا، ہم نے دونوں نے ایک دوسرے کو استعمال کیا۔ اس لیے جن قابو نہیں ہوتا، یہ جو جن قابو کیا ہوا ہے وہ بیسیکلی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ ایک باقاعدہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کریں گے اس کے بعد آپ نے کچھ کرنا ہے۔ کوئی جن فری میں کام نہیں کرتا، یاد رکھیں، نہ ہی کسی انسان کے پاس ایک ایبلٹی ہے جن کو قابو کر لے۔
یہ صرف ایک ہی ہستی تھی، وہ جو جس کا ذکر آپ نے کیا، جس کے تصرف میں اللہ تعالیٰ نے سب دے دیا تھا، وہ سلیمان علیہ السلام تھے. وہ خصوصی معاملہ تھا، ان کے علاوہ اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ دیکھیں بڑا واضح وہ انر ورکنگز کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. یہ بیسیکلی کانٹریکٹ ہوتا ہے، شریر انسان اور شریر جن آپس میں کانٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں. اور عام طور پہ جو، اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو بہت ہی جسے کہتے ہیں گندے قسم کے کام وہ کرواتے ہیں جنات ان سے. اور خاص طور پہ اس کے اندر جو چیز ہوگی آپ کو ملے گی، خاص طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دو، نبی کی توہین کر دو، قرآن کی آیات کی توہین کر دو. ٹھیک ہے؟ یا اس طرح کے اور بہت سے ایسے کام جو کہ توہین کے زمرے میں آتے ہیں، استہزاء کے زمرے میں آتے ہیں. یہ کرو گے تو شیطان خوش ہوتے ہیں، شیاطین اس سے خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے جو ہے نا اپنا پارٹ پلے کر دیا، اب شیطان کہے گا ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کیا کرنا ہے. اس چکر میں پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ہاں جی یار وہ نام پوچھ کے بتا دو کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو انسان کے ساتھ ایک وہ جو جڑا ہوتا ہے، ایک وہ کرین جڑا ہوتا ہے، تو اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو جن ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس سے انٹریکٹ کر کے کچھ بات بتا دیتا ہے. تو یہ سب جو تماشے چل رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے محلے میں بھی کوئی ایک دو ایسے لوگ موجود ہوں. ہر گلی محلے تک یہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات ہی ہے یہ. وہ آگے ہم ذکر دیکھیں گے کہ اس کی کتنی وہ علامات ہیں ان شریر جادوگروں کی. چہرے بظاہر آپ کو دیکھیں گے، آپ ان کو کہیں گے یار یہ تو بڑے نیک ہیں، ولی اللہ ہیں، بے لوث ہو کر مدد کر رہے ہیں. اچھا بعض ایسے بھی ہم پیسے بھی نہیں دیتے آپ سے، فری کام کر رہے ہیں. لیکن جس لمحے اس نے دیکھ لیا آپ نے کہ یار یہ غیبی سبب سے مدد کر رہا ہے، فوراً پیچھے ہو جائیں. کلیئر ہو گیا نا؟ اب تو اس سے آگے جانے نہیں آپ نے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے نا، پھر تو اللہ اپنے در سے اسے دھتکار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں نا بہت غیور ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی در کا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ نولی ہی ما طلّہ والے الفاظ ہے نا، اللہ کر دیتے ہیں، پھر اسی طرف جاؤ، ادھر ہی جاؤ. یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ملتی آپ کو مراد، آپ کی پوری نہیں ہوتی. یہ کیسے آپ نے یہ نہ سوچیں مراد پوری ہو جاتی ہے. وہ جو ان کی ہے نا یہ ہندو مذہب کی پرانے سنسکرت کے جو وہ صحیفے ہیں، اس پہ بڑی توحید ہے. لگتا ہے ایسا جیسے کہ وہ کسی زمانے میں کسی نبی کے اوپر آئے ہوں گے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک بات لکھی ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ. وہ مجھے ایک وہ بتا رہا تھا دوست، جب اس نے کافی تفصیلی اس کا مطالعہ کیا، کہتے اس میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم مٹی کی مورت اپنے ہاتھ سے، یا مٹی کی مورت اپنے ہاتھ سے بنا کے یا پتھر سے بھی مانگنا شروع کر دو کہ تمہیں مل جائے گا. ملے گا، نہیں کہ نہیں ملے گا. لیکن وہ ہوتا کیوں ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تم نے میرے در کو چھوڑ دیا تو اب تو اسی در کا رہے گا. اب انسان کو اسی در کا پھر کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو بڑے پختہ ہوتے ہیں، آپ پوچھیں نا ان سے، پتہ نہیں ملتا ہے کیوں نہیں ملتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو گمراہ کر دیں، کیونکہ جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر یہ اب شیاطین کے در پہ ہے. تو تو کیا ہے کہ بلغنا اجل الذی اجلت لنا، تو یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جو کہ اینڈ تھا. قال النار مثواکم خالدین فیہا، تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ نار آگ ہے پھر جو کا ٹھکانہ ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. الا ما شاء اللہ، اللہ کہ کسی کو اللہ بچانا چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو الحمد وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اس طرح اللہ بعض کو بعض کا اس طرح ساتھ کر دیتا ہے ان کے کرتوتوں کی عوض. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ اس آیت کے ذریعے سے، اور اس طرح کے دیگر آیات بھی موجود ہیں جس میں واضح کر دیا کہ یہ کام اب نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جی میں موکلوں کے ذریعے سے کروا دوں گا، میں نے جن حاضر کر لیا، اس سے کام کروا دیں گے آپ کا.
اور مزے کی بات ہے کہ آج کل بڑے ایکسپرٹ جن مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جی. آج آپ کا ہارٹ بائی پاس بھی ہو رہا ہے, آرتھرائٹس کا علاج ہو رہا ہے, کینسر کا علاج ہو رہا ہے, بڑے ایکسپرٹ بھی جن آ گئے ہیں اب تو مارکیٹ. سب قسم کے مطلب علاج اویلیبل ہیں. آپ جائیں گے, آپ کو وہ کہیں گے ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات کہیں گے کہ آپ کو جو ہے نا کچھ پڑھنے کو کہیں گے, یہ بھی کہہ دیں گے کہ کل پڑھ کے آؤ, 4 کل پڑھو. اچھا لیکن آپ کو نا کوئی آڈ نمبر بتائیں گے, 7 11 13 اس طرح کا نمبر بتائیں گے, آپ اتنی دفعہ پڑھیں اور یہ جو ہے بس پانی ہے یہ لے لیں, اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماریں تو باقی یہ کام آپ کا ہو جائے گا. اور ہو جاتا ہے. مزے کی بات یہ, ہمارے ایک دوست تھے, یہ تو واقعہ ہمارے بالکل آنکھوں کے سامنے کا ہے نا, تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کتنا ہی چونکا دینے والا معاملہ ہے. تو ہم بھی حیران رہ گئے. اور بڑے سے میرے دوست ہیں, ان کی والدہ کو آرتھرائٹس, لاسٹ سٹیج کا آرتھرائٹس تھا. وہ پتہ ہے جن کو ہوتا ہے تو وہ نی بینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اب ایک دن وہ گئے اپنے گھر, وہ یہاں پہ لاہور میں رہتے تھے تو یہاں پہ کام کرتے تھے. وہ گھر گئے تو دیکھا ان کی جو والدہ ہیں وہ نماز پڑھ رہی, نی بینڈ ہو رہی ہے, سب کچھ بہترین چل رہا ہے. اچھا اس نے یہ سیشن اٹینڈ کیے ہوئے تھے, وہ تھوڑا چونک گیا پورا, یہ کیا چکر ہو سکتا ہے مطلب. اس کے لیے تو آپ کو پتا ہے نی وہ ریپلیسمنٹ کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر تو یہ بینڈ ہوتا نہیں ہے. تو یہ کیا چکر ہے, یہ پورا انہوں نے دیکھا بینڈ ہو رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہی ہے ان کی والدہ. اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیسے ہو گیا. تو انہوں نے بتا دیا کہ جی اچھا وہ اس میں ایک بزرگ تھے, انہوں نے کسی نے مجھے ریفر کیا, ایک بزرگ تھے ان کے پاس میں گئی تو انہوں نے کچھ مطلب کچھ دم وغیرہ کیا ہے اور کچھ پڑھنے کو کہا ہے تو میں نے کیا تو میرا ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ یہ تو آپ نے بہت غلط بات کر لی, شرک ہے یہ, اور آپ توبہ کریں, استغفار کریں. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بہت پریشان ہوگی ان کی والدہ, ان کو کیا پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے وہ نماز پڑھی ہے ایک جو, اور توبہ کی ہے, واپس درد آ گیا, واپس درد آ گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ. آپ سمجھ رہے ہیں مسئلہ کتنا خطرناک ہے. اور یہ راسخ العقیدہ لوگ ہیں, مطلب ان کی والدہ بھی راسخ العقیدہ لوگ ہیں. یعنی کوئی ان کو نہ وہ شرک میں مبتلا ہے نہ شرک کے اوپر ہیں. میں جانتا ہوں, پوری فیملی کو جانتا ہوں, لیکن انسان مجبوری میں پھنس جاتا ہے نا, یار یہ ٹانگوں کا علاج نہیں ہو رہا, کیا کریں. آگے مسائل تو بہت ہیں جی, بچے اولاد نہیں ہو رہی, جی شادی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے جی, اور جی جاب نہیں ہو رہی. آپ خود سوچ لیں کہ ایک بندہ وہاں چلا گیا اور اس کا وہ کام ہو گیا, اس کا تو عقیدہ بن گیا. اس سے وہ جو ہے نا بڑا ہی ایک وہ جو ہے ایک عبرت ناک واقعہ ہے. ابن کثیر نے اس کو کوٹ کیا ہے, اور بھی لوگوں نے کوٹ کیا ہے, وہ برسیسا راہب کا واقعہ. آپ کو سنا ہوگا آپ نے. بتائیے. یہ جناب واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک بہت ہی نیک کوئی بزرگ تھا, راہب تھا. تو شیطان نے پلان کیا کہ اس کو میں نے گمراہ کر کے چھوڑنا ہے. تو پلان اب جو اس نے بنایا سارا, وہ سارا اس واقعے میں وہ ہے, وہ بیان ہوا ہے. تو وہ اس طرح سے ہوا کہ شیطان نے دیکھا کہ اس کو کیسے میں گمراہ کروں, تو یہ تو ہر وقت عبادت میں رہتا ہے. وہ جو راہب تھا ہر وقت عبادت میں رہتا تھا. ہاں یہ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا تھا, اپنے حجرے سے باہر دیکھتا تھا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہاں سے پکڑتے ہیں. تو وہ جو تھا نا شیطان, ابلیس, وہ ایک بزرگ کی شکل میں, وہ جہاں پہ اس کا وہ حجرہ کھلتا تھا اس کے سامنے اس نے آ کے عبادت شروع کر دی, اوپن مطلب میدان میں, ٹھیک ہے. وہ راہب نے ایک دفعہ دیکھا کہ باہر بزرگ ایک عبادت کر رہے ہیں, 2 3 دفعہ نوٹ کیا, تو اس نے بڑا عجیب لگا. انہوں نے جا کے پوچھا کہ آپ باہر کیوں عبادت کر رہے ہیں حضرت. کہ جی بس میرے پاس کوئی ٹھکانا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ میرے پاس اندر آ جائیں. جو جی اندر آ گئے. اندر آ گیا تھوڑی دیر, اچھا تھوڑی دیر عبادت کرتا رہا اسی طریقے سے, کچھ بات نہیں کرتا تھا وہ حضرت ابلیس بزرگ. وہ بڑی عبادت یا نماز پڑھتے بڑے بہترین طریقے سے. کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں, وہ اوپر سے بلاوا آ گیا تو میرا کوئی اور جانا ہے مجھے.
تو بس کیونکہ آپ نے میرے ساتھ کرم کیا ہے، مجھے فائدہ پہنچایا، تو میں آپ کو نا ایک گفٹ دیتا ہوں. وہ گفٹ یہ کچھ کلمات ہیں، یہ کلمات کی بڑی تاثیر ہے، آپ ان کو پڑھیں تو بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں. مجھے بھی کسی بزرگ نے دیا تھا، تو یہ آپ لیں، تحفہ، ہدیہ. میں تو جا رہا ہوں، لیکن کام ڈال گیا وہ. اچھا، وہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر بظاہر کوئی شرکیہ بات بھی نہیں ہے. وہ الفاظ جو ہیں اس کے اندر یہی تو توحید کی بات ہے، اللہ کو پکارنے کی بات. تو کیا ہے جناب، وہ چلا جاتا ہے. اب کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابلیس حضرت جو ہیں وہ اس کے آس پاس لوگ جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر اثرات ڈالنا شروع کرتے ہیں. کسی کو بیمار کر دیا، بخار کر دیا. ٹھیک، اب وہ ان کے دلوں میں وہ وساوس ڈالتے ہیں کہ یار فلاں راہب، اس راہب کے پاس جاؤ. ایک پہلا کیس اس راہب کے پاس آتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے یار اب یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے. تو وہ کہتے ہیں یار وہ جو بزرگ نے دیا تھا نا وظیفہ، اچھا ذرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. لو جی، وہ بزرگ وہ جو وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ تو ابلیس حضرت نے خود ہی خراب کیا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی پڑھتے ہیں تو وہ اثر اٹھا دیتا ہے. لو جی، صحیح ہو گیا. اب کیا کر رہا ہے ابلیس کہ اس کا یقین پختہ کر رہا ہے اللہ پر نہیں، اس وظیفے پر. پھر اس طریقے سے جناب ہوتا ہوتے جناب اس کا یقین پختہ ہو گیا. یہاں تک کہ پھر جو ہے اس زمانے میں ایک کوئی خاتون ہوتی، کوئی لڑکی ہوتی ہے، اس کے اوپر اثر ڈالتا ہے. اور اس کے بھائی جو ہیں وہ کوئی فوج میں ہوتے ہیں، اور وہ کافی عرصے جو ہے بیمار رکھتا ہے اس کو ابلیس. یہاں تک کہ وہ فوج میں جانا ہوتا ہے انہوں نے دونوں نے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس کا کیسے خیال رکھیں گے؟ تو وہ راہب سے کہتے ہیں تم اس کا خیال رکھ لینا، اس حجرے کے سامنے جو ہے ہم گھر میں رکھ دیتے ہیں اس کو، اس کا خیال رکھنا، یہ بیمار ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ہی کوئی ایسا توڑ ہے، اور تو کوئی توڑ ہے نہیں. اب آگے جو ہوا بڑا خطرناک معاملہ اس نے کیا کہ وہ آہستہ آہستہ اس دوری کو ختم کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کو زنا پہ وہ لے کے جاتا ہے شیطان، اور اس سے جو ہے ایک ولد الزنا پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کو بھی قتل کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے. اپنی جو ہے جو اسٹیم ہے اس کو بچانے کے لیے، اپنا جو بھی اس کی حیثیت ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے اس ولد الزنا کو بھی، بچے کو قتل کرتا ہے، اس کو دفناتا ہے، اور اس لڑکی کو بھی قتل کرتا ہے. یہاں تک کہ پھر شیطان جو ہے اس کے بھائیوں کے اندر وساوس ڈالتا ہے کہ بھی یہ یہاں پر اس کی قبر موجود ہے، اس لڑکی کی، تمہاری بہن کی. وہ کھودتے ہیں اور وہاں سے وہ دریافت برآمد ہو جاتی ہے، لڑکی بھی اور اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی. راہب پکڑا جاتا ہے، اور راہب جو ہے اب اس کو پھانسی ہو جاتی ہے. اور پھانسی جب ہو جاتی ہے تو پھر اب بھی شیطان نہیں چھوڑتا. شیطان اب وہ اسی بزرگ کی شکل میں آتا ہے، وہ جو بزرگ تھا جس نے وظیفہ دیا تھا. اور راہب کہتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا، اتنا بڑا جرم تو نے کر دیا. وہ کہتا ہے بس کیا کریں شیخ، غلطی ہوگی بس کیا. اس پہ کہتا ہے کہ دیکھ لیے اب تیرے لیے بچت کی کوئی صورت نہیں ہے، بس تو میرے آگے سجدہ کر لے، میں تیرا کام اوپر سے کروا دوں گا. وہ آگے سجدہ کرتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی گردن جو ہے اڑا دی جاتی ہے. کفر پر اس کی موت پڑتی ہے. یہ واقعہ جو ہے ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اس میں کیا ہے سبق ہے؟ ابلیس سے ہوشیار رہے ہیں. اس طریقے سے ابلیس آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، جیسا کہ اب یہ دیکھیں ہوا میرے آپ کے سامنے. اور I'm sure کہ آپ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے پالا پڑا ہوگا ایسے کسی شخص سے. ہر بندے کے مسائل ہوتے ہیں، مسائل پورے نہیں ہیں. ذریعہ بتا انسان مسئلے میں پھنس جاتا ہے، کوئی بیماری ہے دور نہیں ہو رہی، کیا کریں. ہمارے ساتھ ایک اور بڑے بزرگ تھے، راسخ العقیدہ، کیا میں اب ہمارے استاد بھی رہے. اور چھوڑے، اپنا واقعہ بتاتے ہیں. شرک پڑھاتے رہے ہیں. بیٹی کا کوئی مسئلہ ہوا تھا، ان کو تھوڑے پریشان تھے بیچارے. کسی نے کہا جی کہ ایک فلاں مدرسہ ہے، وہاں پہ ایک بزرگ ہیں، تو انہوں نے جن رکھا ہوا ہے، تو وہ بڑا علاج کرتے ہیں. تو یہ وہاں پہ نا اپنی بیٹی کو لے جانا شروع کر دیا. تو ایک دفعہ ایسی یہ ڈسکشن سی ہو رہی تھی، کہتے ہیں ہماری نا آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایسے ذکر کیا، تو کہتے ہیں ہمارے وہ ایک اور ہمارے استادوں میں سے ہیں، وہ یوں ساتھ ایسے ڈسکشن کر رہے تھے. انہوں نے ذکر کیا جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں ایک بند. تو کہتے ہیں شیخ اب استمداد بالغیب، کہتے ہیں یہ لفظ میرے ذہن سے محب ہوا تھا. وہ کہتے ہیں یہ استمداد بالغیب، حالانکہ یہ کانسیپٹ میں پڑھاتا رہا ہوں، لیکن ایسا معوف مجھے کر دیا تھا شیطان نے میری اس مجبوری کی وجہ سے کہ میرے ذہن سے یہ کانسیپٹ وہ جو ہے نا محب ہوا تھا. کہتے ہیں ایک لمحے انہوں نے کہا شیخ استمداد بالغیب، کہتے ہیں میں فوراً چونکا اور میں نے توبہ کی. میں نے کہا یہ کیا کر دیا میں نے. آپ سمجھیں کتنا خطرناک ہے.
نہیں اب اس سے ہوشیار، میں اپنی لائف کا بھی آپ کو واقعہ بتا، ایک مسئلے میں خود اس ٹریپ میں پھنس گیا تھا، لیکن فوراً الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، سمجھ آ گئی. لیکن انسان مجبور ہوتا ہے نا، جب شیطان اس وقت بڑا حملہ کرتا ہے، کیونکہ کمزور ہے نا انسان، اب شیطان پورے طریقے سے اس پہ حملہ کرتا ہے. اور اس میں ایسے طریقے سے واردات ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ بڑا راسخ العقیدہ بہو کہہ رہا ہے یار یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے. حملہ کہتا ہے یار یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. پھر دوسری چیز آپ کو جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ کہ یار اس کی وہ کوئی پیسے بھی نہیں لے رہے لوگ، وہ تو فکس پیریڈ کام کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یار ٹریپ میں پھنس جاتا ہے. پیسے کوئی نہیں دیتا، اور واقعی نہیں دیتا وہ، اور بظاہر کہ دے بھی نہیں رہا، وہ کہہ رہے یار یہ پڑھ لو، یہ مطلب یہ چارکول پڑھ لو. اچھا اس میں مطلب جیسے آپ بتا رہے ہیں ایک فل والی یا اس پہ فاتحہ ہے، بہت ساری وظیفے ہیں. آپ تو آج کل تو مطلب سوشل میڈیا پہ ٹی وی میں بھی بہت سارے بیٹھے ہیں یا اپنی بات پڑھ رہے ہیں، اور ایک تعداد مخصوص. بالکل. اچھا لیٹ سے کسی کے پاس وہ نہیں بھی جاتے، زیادہ تو وہی بات ہے کہ مسجد میں ہی کوئی بیٹھا ہوگا، امام ہوگا، بزرگ ہوگا، بتا دیا انہوں نے. کچھ تو جیسے جنات والی بات ہے، کچھ بھی نہیں بتائیں گے جی آپ بس یہ کل پڑھ لیں، کچھ صورتیں پڑھ لیں whatever. اچھا وہ اگر آپ کسی کے پاس نہیں بھی جاتے، نارملی بھی آپ سنتے رہتے ہیں فیملی میں کہیں بھی کہ یار آپ چاروں کل پڑھیں، رات بھر کرسی پڑھیں، سو جائیں ایسا کر کے، تو آپ مطلب یہ کسی سے آپ سنتے ہیں کسی بزرگ کے پاس جا کے نہیں، کسی بھی دوستوں سے قرآن کی آیت ہے، مطلب آپ کا اپنا عقیدہ یہ ہو گیا میں یہ اللہ کی آیات میں پڑھ رہا ہوں کسی مقصد کے لیے، مطلب یہ تو جیسے قرآن کے بارے میں ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ یاسین، آیت الکرسی کے بارے میں، تو آئی تھنک یہ آلموسٹ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے تو پڑھیں. اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں جو مسنون راستہ ہے وہ آپ کو اپنانا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے باقاعدہ کہ معوذتین جو ہیں یہ 2 صورتیں فلق اور ناس، یہ اسی مقصد کے لیے ہیں. تو ہاں وہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنے ہیں، 3 دفعہ پڑھ کے وہ اپنے اوپر آپ پھونک مار دیں، اپنے گھر والوں پہ پھونک مار دیں. ٹھیک ہے جی. سورہ فاتحہ کے والے سے آتا ہے کہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ کا جو معاملہ ہے پڑھ کے پھونک مارنا، یہ صحابی سے ثابت ہے عمل، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، جو کہ صحابی سے ثابت ہے دتان ہو، تو پھر وہ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر سند اس کی نہیں ہے تو پھر تعداد بتائی جاتی ہے ہاں وہ اپنے پاس سے ثابت ہے، جیسے فار ایگزامپل یہ سبحان اللہ الحمدللہ ہی پڑھنا ہے 33 بار پڑھنا، یہ تعداد یہ بھی ہاں یہ 33 والا صحیح حدیث میں ہے، 33 دفعہ یہ 33 دفعہ 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ فالو کریں گے وہاں ہاں لکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے تو ہم نے فالو کرنا ہے. وہ بڑے اچھے وہ شیخ کو فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہ 3 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 3 دفعہ بھی تاثیر ہے، 4تھی دفعہ بھی نہیں پڑھنے میں جو بتایا گیا اس پہ چلے. اب اس کے علاوہ جو وظیفہ ہے کہ جی 545 دفعہ یہ پڑھ دیں، 302 دفعہ یہ پڑھ دیں، یہ اپنے پاس سے من گھڑت فارمولے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں مطلب زیادہ تر آپ دیکھیں 100 تک ہی ہے احادیث کے اندر. تو بہرحال اس چیزوں میں جو طریقہ بتایا گیا اس پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور ہوشیار رہیں اگین، یعنی یہ سلسلہ اتنا پھیل چکا ہے اتنا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا بڑا اچھا دوست ان کو شرک سے نکالا اللہ کی توفیق سے. وہ تھے جو ہر وقت جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ دھاگے باندھے ہوتے تھے اور گلے میں. تو میں کچھ عرصے بعد ملا ان سے، میں دیکھا کہ گلے میں جناب طویل لٹکا ہے. میں نے کہا یار حضرت یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کہتے نہیں آپ فکر نہ کریں، یہ جو ہے نا کوئی بڑے بزرگ ہیں. اور اب میں پھر وہ جماعت کا نام نہیں دیتا، لیکن ایسی جماعت جو ریپوٹیبل جماعت ہے، یعنی جس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے ان کے لوگ، کہتے ان سے ان کا تعلق ہے. اور وہ حلف لے کر باقاعدہ حلف دے کہتے ہیں کہ اس میں صرف 4 کل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ تعویذ دیتے ہیں. میں نے کہا 4 کل ہیں اس کے اندر؟ ہاں جی. تو مجھے کھٹکا لگا. میں نے کہا وہ جب کچھ دوست وغیرہ چھٹ گئے سارے، تو میں نے کہا یہ اتارنا ذرا. اس سے میں نے لیا، میں نے کاٹ دیا اسے. پہلے تو نہیں مان رہا تھا، میں نے کہا کاٹ. میں نے کہا اگر اس میں 4 کول ہوئے تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ان سے لے لینا یا دوبارہ چمڑے میں ڈال لینا، نکال چیک تو کریں اس میں ہے کیا. دو جی اندر کیا لکھا ہوا تھا، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل، یہ 4 کول ہے. میں بتاؤں کدھر سے بچیں گے آپ؟ ایسے ایسے شعبدے باز. اب یہ مطلب وہ مفتی صاحب ہیں جو دے رہے ہیں اور حلف اٹھا کے دے رہے ہیں.
اس کا ایک اور پہلو بھی ہے نا، اگر چار کل ہوں تو پھر اس طرح باندھ کے کہا ہاں جا سکتا ہے. وہ بھی مطلب وہ تو چلو اس کے اندر بھی کراہت ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ مطلب قرآن کی کوئی آیات کیوں لٹکا لینا، مطلب اس کے اندر پھر بہت احتیاط ہے، لیکن وہ مطلب جائے اس کے اندر ہم بالکل اسے غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کے آداب اتنے ہیں کہ اس کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، میں نے کدھر کیا جاؤ، ادھر جا جس ہستی نے تجھے مسئلہ جو مسئلہ تیرا حل کرنے والی ہستی ہے، اور ٹینشن ختم. ہم پتہ نہیں کیوں نہیں ادھر جاتے بھائی، جب سارے اسباب فیل ہو گئے یار وہ تو ہستی ہے نا جو مسبب الاسباب ہے، اس طرف کیوں نہیں جاتے ہم بھائی؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بابے پیر فقیر ان یہ کچھ کریں گے ہمارا؟ یہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن پاک کی طرف نہیں جاتے. آپ یہ دیکھیں نا، ان آیتوں میں جواب ہے بالکل واضح، کتنی ریلیونٹ آیتیں ہیں. بالکل یہ آیتیں کسی نے پڑھ لی ترجمے کے ساتھ تو تو وہ سمجھ کلیئر ہو جاتا کلیئر ہو جائے گا. یغتبنہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. وہ خود جنات آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں اس کا ذکر کر دیا. وہ جن آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اصل میں جی اب ہم تو خود ہی انسانوں سے ڈرتے تھے، ہمارا تو کوئی حالت نہیں تھی، یہ تو انسانوں نے ہمیں چوڑا کیا. انسان جب ویرانوں میں جاتے تو ہم سے پناہ مانگتے، اس سے کہتے ہیں ہم چوڑے ہو گئے، یہ تو ہماری تو ایسی تھی نہیں، لیکن انہوں نے ہمیں ایسے دے دیا تو چلو ٹھیک ہے پھر. تو یعنی یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یس، ظاہری اسباب کے ذریعے، جبھی اسباب کے ذریعے نہیں. اور ہمیشہ یہ اصول ہوگا کہ بإذن اللہ، یعنی جو مدد کرے گا وہ اللہ کے اذن سے ہی کرے گا، وہ صرف سبب ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو غیبی سبب تو نہیں اسے کہیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دعا کر دے، آپ کہیں میرے لیے میرے لیے دعا کر لیں، آپ دیکھیں میں مسئلے میں پھنسا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، یہ مسئلہ کو بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. لیکن اگر یہاں پہ بھی عقیدہ یہ بن گیا کہ جی فلاں کو بزرگ ہیں اور وہ جو ہے نا وہ جو دعا کرتے ہیں تو لازماً قبول ہوتی ہے، تو بندہ پھر ٹریول کر کے جائے باقاعدہ بزرگ سے ریکویسٹ کرے، یہ بھی پھر اس کے اندر وہ شرک کا جو ہے شرک کی آمیزش ہو جائے گی. دوسری چیز ہے رقیہ شرعیہ، یعنی یہ جائز ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کہ قرآن کی آیات کو بآواز بلند پڑھنا یا پڑھ کے پھونک دینا، اس سے اس کے اندر شفا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز کی جا سکتی ہے، یہ آخری حد ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، جو صحابہ سے ثابت ہے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ. باقی جناب سیدھا سیدھا معاملہ ہے یار، جب نہیں سارے اسباب فیل ہو گئے تو پلٹو نا اللہ کی طرف بھائی، اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو مسئلے کو حل کرنے والا، تو پھر کیوں ذریعہ بناتے ہو اس کو جو کہ ذریعہ ہے ہی نہیں. تو بس اس کو سمجھیں. اس پہ بڑی زبردست کتاب ہے صارم البتار، یہ مطلب جو ہے وہ محمد بن صالح العثیمین اور ان کے شاگرد ہیں، جو ابن باز کے شاگرد ہیں، شیخ وحید عبدالسلام البالی. تو ان کی کتاب پڑھنے والی اردو ٹرانسلیشن اس کی مل جاتی ہے. انہوں نے سارے ایسے شریر لوگوں کے ساری وہ بتائی ہیں علامتیں. وہ کہتے ہیں ماں کا نام پوچھیں گے آپ سے، آپ کو کلک کر دے گا، کبھی کہیں نہ کہیں پالا تو پڑا ہوگا، ماں کا نام بتائیں، ٹھیک ہے. کپڑوں میں سے کوئی کپڑا مانگیں گے، جانور طلب کریں گے، بسم اللہ کہے بغیر ذبح کریں گے، خون جسم پر ملنے کا کہیں گے، ترسم کو لکھیں گے یا پڑھیں گے، ایسا تعویذ دیں گے جس میں ڈبے بنے ہوں گے، یہ ابجد نمبر ہیں. ترسم کو منہ سے پڑھیں گے نا، اب یہ لا یعنی آپ اکثر دیکھیں گے کہ یوں نا منہ تیزی سے چلا رہے ہیں، تو وہ ذریعہ بات کچھ پڑھتے ہیں. اچھا یہ ابجد نمبر یہ ہوتے ہیں نا، یہ سارے جو خزائچے ہوتے ہیں، یہ خانے جو ہیں وہ ابجد نمبر ہیں. یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. یہ 786 جو ہے نا، 786 یہ بسم اللہ کہتے ہیں نا. یہ خود سوچیں کہ یار بسم اللہ کہاں اور 786 کہاں. میں خود آپ کو کہوں، میں یار آپ کا جو نام ہے جو بھی ہے اسے میں کہوں جی ہاں بھائی 405 نمبر کیا حالت تمہارا، تو آپ کو بھی توہین محسوس ہوتی ہے. تو یہ اب اللہ کے کلام کو جو ہے نا یہ جناب کہتے ہیں یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے یہ جو ہوتی ہے. اور یہ ساری یہ جو ابجد ساری کہانی ہے نا، یہ اللہ کی توہین، اللہ کے کلام کی توہین پر مبنی ہے. لیکن یہ ذائچے بنا کے آپ کو دیتے ہیں، یہ سارا جو ہے وہ شرکیہ معاملہ ہے. یا پھر کہیں گے جی سورج سے دور ہو جاؤ، ایک خاص مدت جو کہ زیادہ تر 40 دن ہوتی ہے، پانی سے دور رہو، مریض کو دفن کرنے کے لیے کچھ چیزیں دینا، ایسے کہیں گے، کچھ ایسے کاغذ دینا جن کو جلا کر ان کی دھونی لینی ہوتی ہے، اس طرح کی بات کہیں گے. ایسے کلام کے ساتھ بڑبڑانا کہ جو سمجھ نہ آ سکے، مریض کو اس کا نام، شہر اور آنے کی وجہ بتا دینا. میرے ساتھ بھی ہوا تھا، بتا دیا کہ میرا نام کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے بتا دیا اس نے. تو کاغذ یا تعویذ پانی میں گھول کر پینا، یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے ان کے طریقہ کار ہیں، ان سے ذرا ہوشیار ہیں جی. یہ کتاب ضرور پڑھ لیں،
آپ کو کافی حد تک آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی کم سے کم آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ایسے لوگوں کو۔ ایسا میرا ایک سوال ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ دم کرتے ہوں ہیں ہوں، تو حقیقت اور وہ مطلب ایک بوازن دم بھی کرتے ہیں اور وہ جی مثال کے طور پر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے وہ دم کرتے ہیں اور اسے خراب نہیں کرتی تو اس مثال کے طور پر کیسے طے کریں گے کیا اس سے میں نے بتایا نا کہ رقیہ شریعہ جو ہے یہ جائز ہے، صحابی کے عمل سے ثابت ہے۔ نہیں مثال کے طور پر ایک بندہ خود جائے اس کے پاس دم کے نیچے یہ بات ہے نا کہ آپ اسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ دم کر دیں یا یہ قرآن کی آیت پڑھ دیں، ٹھیک ہے یہاں تک بھی ٹھیک ہے، ویسے تو آپ کو خود کرنا چاہیے۔ لیکن چلو اگر بندہ کہتا ہے یار کیونکہ بندے کے جو ہے نا کردار کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اگر اچھا کردار ہے اس کا تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے تو آپ اسے کہہ دیں میرے پہ قرآن پڑھ دیں، ٹھیک ہے، یا مطلب ضرور یہ اگر وہ دم کرتا ہے تو اس کے میرے سامنے دم کرو، کیونکہ پتہ نہیں اس نے دم کیا کہ نہیں کیا، آپ کو پتہ تو ہوگا نا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ کے دم کیا اس نے، تو بس یہاں تک ہی ہے، اس سے آگے جو ہے نا معاملہ اس سے ہوشیار رہیں گے۔ تو حاصل کلام کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، لیکن اس کی متجدد شرائط ہیں، یہ سوچ رہے کہ مدد کرنے والا محض ایک سبب ہے، اس میں تاثیر اللہ کی ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جس سے مدد مانگی جا رہی ہو وہ ظاہر ہو، اور جن اسباب سے مدد کرنے والا مدد کر رہا ہو وہ بھی ظاہر ہو، تو پھر ٹھیک ہے جی، ورنہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں جی ایک اور بہت بڑے مسئلے کی طرف، جو کہ جس پہ تو ہمارے ہاں شعوری بہت کام ہے، اور وہ ہے حاکمیت کا مسئلہ۔ اچھا اس میں تھوڑا سا جی یہ جی جو خیانت کے حوالے سے جو ہمارے یہاں جی جی، یا اللہ یا اللہ یا رسول اللہ مدد ہو یا علی مدد، یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو یہ کیا یہ نعرے لگانے والے ان کا کیا شکل ہے؟ دیکھیں ان میں ظاہری بات ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ویسے ہی بس وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مدد ہے بس جوش میں مار رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اللہ ہی مدد کرے گا، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ تو اس کے پیچھے کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو سمجھیں، وہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مختار کل ہیں۔ مختار کل کا مطلب کیا ہے؟ تمام اختیار کے مالک ہیں، تو یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے۔ لفظ کل کا اطلاق ان لمیٹڈ کے معنی میں آتا ہے، جو بھی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ان لمیٹڈ اختیار رکھتے ہیں وہ اسی وقت شرک کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اماموں کے بارے میں یہ معاملہ کہتے ہیں، جس میں خاص طور پہ علی کا ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ جی وہ مختار کل ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو سارے اس کے پیچھے وہ شرکیہ عقیدے ہیں، لیکن عام ایک بندہ جو کہہ رہا ہے اس کو پوچھ ضرور لینا چاہیے کہ بھئی تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی کوئی ایسا ہے جو مختار کل ہے یا جس کے پاس کلی اختیار ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں نہیں وہ تو اللہ ہی ہے، تو پھر تو وہ بس وہ ایک بات کر رہا ہے، اسے منع کر دیں اور سمجھا دیں کہ بھئی یہ شرکیہ بات تو کر رہا وہ یہ کہے گا کہ میں سفارش کر رہا ہوں، ہے، ہاں، سفارشی کے طور پہ یا وہ سفارش کی بات کرے گا، مدد تو اثر میں ہاں سفارش کی، جیسے کہ یہ مشرکین مکہ بھی مشرکین نہیں وسیلہ اور چیز ہے، اس میں دو تین چیزیں ہیں، ان کو ذرا ہمیں کیئرفلی دیکھنا چاہیے۔ ایک ہے کہ صدقے، کسی کے صدقے دعا کر دینا، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بات مان لے، یا فلاں بزرگ کے صدقے کر دے، تو یہ چیز شرک تو نہیں ہے، لیکن اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اس طریقے سے وسیلہ ہے کہ جی فلاں کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں، تو اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وسیلہ ذات جو ہے، یعنی ذات کا وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں اس سے اپنے تعلق کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے یا اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو اس تعلق کے وسیلے سے میری بات سن لیں، یا میں کچھ اچھے اعمال کرتا ہوں تو اس کے اندر تو صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، تو اس کے علاوہ ذات کا وسیلہ دینا، بہرحال اس کے اندر اختلاف ضرور ہے، اس میں کافی لوگ تو اس کے قائل ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے منع تو کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں بالکل، ایسی کوئی مثال اچھا نہ تو یہ صدقے سے یا وسیلے سے کہیں پہ آپ کو مثال نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، وہ اکثر جو ہے وہ ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ دعا کریں، تو وہ تو ابھی آپ سے موجود تھے سامنے نا مطلب وہ تو ڈفرینٹ معاملہ ہے، وہ تو آپ کسی بزرگ سے کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے والدین سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دو، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے جب، تو پھر ان کا ایسے وسیلہ بنانا ان کو، تو یہ چیز کوئی مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو ہم شرک بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ضرور ہمیں تھوڑا احتیاط رکھنی چاہیے۔ ایک سوال ہے جی جی جیسا کہ جب نماز پر تکبیر ہوتی ہے آخری لا الہ الا اللہ تو بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ،
یہ تو ہم نماز پڑھے اللہ کی، کیا یہ پورا کلمہ یا لا الہ پھر اپنی خراب کر نہیں، خیر وہ تو کوئی ایسی شہادت سی بنی ہوئی ہے، کوئی اس میں کوئی ان چاروں کا کرنا چاہیے. ہاں نہیں اللہ کے لیے کرنا جو چیز دیکھیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کے بارے میں ہمارا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ تک لے جاتی ہے. تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے نا، جیسی آپ کوئی چیز ایسی کرتے ہیں تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ پھر اس میں آگے مینیپولیٹ کرتا ہے. اور شیطان کا میں نے آپ کو کچھ تو چالیں بتا دی ہیں کہ کس طریقے سے وہ حملہ کرتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ مجھے اچھے سے یاد ہے کس طرح نا وظیفے بنے ہوئے نا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وظیفے ہیں، تو وہ جو ساری سورہ قاف میں آتا ہے نا کہ آج تیری جو نگاہ ہے وہ کل حدید ہے، وہ آج تیری جو نگاہ ہے بڑی تیز ہے، تو دیکھ سکتا ہے جہنم کو اپنی آنکھوں سے. سورہ قاف میں آتا ہے نا. تو مجھے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا یہ آپ اینک پہنتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. تو ٹھیک ہے، وہ کمزوری ہے، تو ایسا کریں اس آیت کا ورد کریں، آپ کی نگاہ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا جی وہاں تو جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، جہنمی کا. اللہ جہنم سے کہہ رہے ہیں آج تو دیکھ، تجھے آگ نظر آ رہی ہے تجھے، تو آپ کہہ رہے اس آیت کا ورد کرے. تو یہ اب اس میں ضرور شیطان ہے، یعنی ایسی آیت کا ورد کروا رہا ہے جو کہ جس پہ اللہ کا غضب ہے، جس میں اس کی ورد کروا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو مشہور ہوئی ہیں ان کو سے بچنا چاہیے، جو مسند چیزیں اس پہ ہمیں جانا چاہیے. دین بڑا سمپل ہے. دیکھیں جہاں پہ کہیں بدعت آئے گی وہاں پہ سنت جو دور ہو جائے گی، اور جو کرنے والا کام ہے آپ نہیں کر سکیں گے. اب آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، آپ کو چاہیے کہ آپ تو گھنٹوں اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں بس. اب وہ اس کے برعکس جو ہے بابا پیر فقیر آپ سے کہہ دے گا جی 500 دفعہ یہ پڑھ لیں، 644 دفعہ یہ پڑھ لیں، 345 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ اس کو لگے رہو گے جناب، تو اس کا فائدہ ہے بھی کچھ نہیں. اور اس سے جو آپ کو بیسیکلی لو لگانی تھی اللہ سے، وہ آپ لو نہیں لگا رہے، تو وہ تو چاہتے ہی یہ شیطان کہ آپ اس سے دور کرے، تو اس لیے اس سے ہوشیار ہیں. چلیں تو یہ امید ہے کہ یہ بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر یہ شرک بہت بڑے پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے. اب تو پھر کچھ کام ہو گیا، پہلے بہت زیادہ. نہیں سر، اب تو مجھے زیادہ لگ رہا ہے اچھا حضرت. اب پہلے تو چلو کوئی پیر فقیر کو چند ہوتے تھے، اب تو ہر گلی محلے میں پیر فقیر ہوتے ہیں. اب تو انٹرنیٹ پہ آن لائن بھی اویلیبل ہے. تو اتنا یہ پھیل چکا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، یہ شیطانی نیٹ ورک ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یعنی ہر گلی محلے خاندان میں گھس کے ہیں. اور ہمارا حال تو پتہ ہی ہے آپ کو، یعنی ہمارا تو یہ ہے کہ اس قوم کا حال جو ہے وہ تو عقل تو استعمال ہم نے کرنی نہیں. ہم نے آنکھیں بند، جو کسی نے کہہ دیا اس ڈگر پہ چل پڑنا بس. یعنی کچھ بھی کہہ دیں، مطلب پچھلے دنوں وہ دیکھ رہے تھے وہ جو، خیر اب کیا الٹی سیدھی باتیں، مطلب کہ کوئی جو ہے کہہ رہا جی جناب آپ جناب وہ فلاں قبر کے اوپر جو ہے چڑھاوے چڑھائیں، کوئی کہہ رہا جی وہاں فلاں دھاگے لٹکائیں، لوگ بھیڑ چال. اور یہاں آج شروع کر دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ فلاں جگہ بیٹھ جائیں، انہیں کہیں جی کہ یار یہ سامنے درخت ہے نا اس پہ دھاگے لٹکاؤ، آپ دیکھیں گے وہ درخت دھاگے لگنا شروع ہو جائیں گے اس میں. میں گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا نا. ہاں جی، گھوڑے شاہ بھی ہے کئی جگہ، ہاں کئی جگہ پہ جو بشتی دروازے سے گزرتے ہیں وہ بھی ہے، بس آنکھیں بند کر کے. یعنی جب ہم نے وہ سوچے نا، جب آپ نے یہ اس کو استعمال نہیں کرنا تو پھر تو کوئی بندہ بھی آپ کو آرام سے کہہ دے گا نہیں یہ کر دو گے، یہ کر لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے. یہ جو اذان کے بعد ہے محمد علیہ سیرت مقام محمود، یہ وسیلہ جو ہے وہ، ہاں یہ تو وہی ہے نا، یہ تو آپ وسلم کو مقام عطا ہونا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما، اور وہ تو واقعی ان کو ملنا ہے جس پہ وہ جو ذریعہ بنے گا، ان لوگوں کے لیے، جیسا ہم نے ذکر کیا گناہ گار لوگ ہیں اس کی وجہ سے جائیں گے. تو وہ تو ہے انشاءاللہ. اللہ ہم بھی تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ وسیلہ عطا فرما، آپ سے اپنی شفاعت عطا فرما. تو یہ بات تھوڑا سا یہ سیدھا ہے نا، بڑا یہ کیونکہ یہ 2-3 تو میں بہت ہاں جی، کہ ہم وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، مانگ اللہ سے رہے ہاں ہاں، لیکن وسیلے سے تو باقی تو چلو وسیلہ ذریعہ ہے نا. تو ذریعہ دیکھیں ہمیشہ جب آپ اللہ سے مدد مانگیں تو وسیلہ بہتر ہے کہ نہ ہی بنائیں. اب اللہ سے سیدھا مانگیں، اللہ تعالیٰ بس عطا کر. اگر وسیلہ بنانا ہی ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ اعمال کا وسیلہ بنائیں. ٹھیک ہے،
یا کسی اللہ سے اپنے تعلق کا وسیلہ بنا لیں، یا رسول پر سے اپنے تعلق کا وسیلہ بنا لیں. مطلب اگر میجورٹی میں دیکھا جائے تو ادھر ہی آتے ہیں. ہاں باقی جو ہے ڈیوائڈ ہے کہ چلے اسے وسیلہ ذاتی کا، کر ہاں لیں. اسے کہتے ہیں وسیلہ ذاتی، یعنی ذات کا وسیلہ دیتے ہیں. یہ بھی بہرحال ہے، شرک تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. بہرحال اتنا ہی ہم کہیں گے. دعا سے پہلے دوسری پڑھیں. ہاں اصل چیز وہ طریقہ کار یہ ہے کہ درسی پڑھیں. ضرور پڑھیں. آپ کو وہ اگر وہاں ہے ہاں ہاں وہ خود سنتے ہیں، ہاں جی یہاں سے پہنچایا جاتا ہے. بالکل صحیح. اس کو بھی شیخ سمجھتا ہے. ہاں نہیں خیر اتنا تو ذریعہ بات ہے، ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن جو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل تو ہیں، لیکن یہ کہ اس سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کا طریقہ یہ ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے ثابت ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. سنت پہ چلیں گے تو بس کام رہے گا. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھئی آپ پہلے درود شریف پڑھ لیں جو مسنون ہے، درود شریف پہلے بھی پڑھیں، بعد میں بھی پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ دعا بھی کریں تو وہ تو اچھی چیز ہے. لیکن کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کے وسیلے سے یا اللہ کے ولی کے وسیلے سے، تو یہ چیز جو ہے یہ بہرحال شرک تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایسی چیز ضرور ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. عربی میں وسیلہ ہے، ہاں اس سے مراد تو ہے ذریعہ. اس کے کیا معنی ہے؟ ذریعہ کوئی بھی، اس میں معنی وسیلہ اردو میں مختلف ہے. وہی اصل بات جو عربک میں تو بہت سے اردو کے ورڈ عربک سے ہی آئے ہیں نا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا میننگ پھر ہمارے ہاں تو پھر وہ وسیلہ پوڑی کے معنی میں لیتے ہیں. یہ پوڑی ہے ہمارے لیے، یہ راستہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اوپر جائیں، سیڑھی ہے. لیکن یہ ہے کہ وسیلہ کا مطلب ہے ذریعہ. اور جہاں پہ بھی ذکر یہ آیا ہے قرآن مجید میں، وہ یہ خاص طور پہ جس کانٹیکسٹ میں ہے وہاں جہاد وسیلہ بتایا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ وہ وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہے جس سے آپ اللہ کا قرب تلاش کرتے ہو. تو اعمال جو ہیں وہ وسیلہ ہیں، لیکن بہرحال وہ ہمارے ہاں تصور پہ آگے چلا جاتا ہے. تو یہ اس میں ہمیں حضور پاک کی وہ حدیث بڑا چلو سر. رہنمائی کرتی ہے ہماری. جی جی وسیلہ جس طرح رفیق صاحب نے کہا وسیلہ ہم اصل میں روٹ پہ غور تو کر لیں وسیلہ ہے کیا. اللہ نے صحیح. کہا نا کہ وسیلہ اختیار کرو، قرآن میں بھی آتا ایسا ہی. ہے. وسیلہ کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو یہ یہاں پہ مسبب الاسباب نہیں ہے، نہیں وہ تو ہے. وسیلے کے معنی ہے سبب، ذریعہ. ایسا ہی. تو کسی بھی چیز تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، تو اللہ نے وسیلہ استعمال کرنے کا کہا. تو وسیلہ تو عمل ہوتا ہے. وسیلہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، سورس وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، جس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے. اب آپ اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں، حضور نے جو صحیح حدیث میں آتا ہے، وہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے اور بارش آئی اور پہاڑ کی کھوبے انہوں نے بنا لی، اور پھر وہ تینوں پتھر ڈڑا کے سامنے آ گیا. وسیلہ تو پورے کا پورا وہاں کھول کے آپ کے سامنے آ جائے گا. تو پھر کہا کہ ہر بندہ دعا کرے. کس چیز سے دعا کرے؟ ہر آدمی وہ دعا کرے جو اس کے نزدیک اس کی زندگی کا سب سے بہترین عمل ہے، اس کی اللہ کو جو ہے اس کو وسیلہ بنا کے دعا کرے، اس کو سبب بنائے، اس کو سورس بنائے، اس کو ٹول بنائے اللہ سے مانگنے کا. تو وسیلہ کے معنی ٹول ہے، آپ کوئی سبب ہے جو ذریعہ ہے، سورس ہے. وہ ایک نے کہا میں نے ماں باپ کی بھی خدمت کی، ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا، بچے بھی لگتے رہے، میں بھی پیاسا بھوکا رہا، بیوی بھی. ماں کی آنکھ کھلی، باپ کی، پہلے ان کو دودھ پلایا اور پھر میں نے اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا. اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو پتھر کو یہاں سے ہٹا. اب اس میں کیا باقی وسیلے میں گنجائش گزرے گی؟ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. دوسرے نے دوسرا کہا، سب کو پتہ ہے. تیسرے نے تیسری بات کہی. تینوں چوٹی کے اعمال تھے. ایک میں والدین کی خدمت، ایک میں برائی اور بدکاری سے پیچھے ہٹ جانا، این جب کہ وہ اور اس میں ہوتا ہے نا کہ وہ پتھر سرکہ ایک تھوڑا سا ایک دفعہ گیا اور انہوں نے 2 سرکہ، دوسرے نے گیا سرکہ، یہاں تک کہ پھر وہ وسیلہ بنایا نا. تو وسیلہ تو ہے ذریعہ، ٹول، سبب، تو وہ تو عمل ہی ہے نا. اور یہ تو ہم نے بنا لیا نا کہ فلاں قبر والا ذریعہ بنے، فلاں بنے. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا ان کو وسیلہ، کوئی نہیں بنا. انہیں وسیلہ لفظ کا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تک جانے کے اسباب اختیار کرو. نماز سبب ہے، دعا سبب ہے، اللہ کا خوف سبب ہے، رزق حلال سبب ہے، اور لوگوں کی خدمت کرنا. تو اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے. جی کس نے کہا ہے کہ فلاں کو قبر والے کا وسیلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ہم نے بنا لیا ہے نا. اس کے کہیں معنی سے کہیں سے نکلتی ہے جو بات ہے. اور دوسری بات یہ جس طرح مظفر بھائی فرما رہے تھے
کہ قرآن کی آیات بھی تو خود سبب ہی ہے نا، یہ اس میں تو کوئی شرک والی بات نہیں ہے، قرآن کو تو اللہ نے شفا کہا ہے۔ صحابہ کرام تشریف لے گئے، حضور سے آ کے پوچھے یا رسول اللہ، ایک جگہ گئے، ہم نے وہاں سے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، بھاگے بھاگے ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس کچھ روپیہ ہے، کچھ اٹھ گئے، کچھ ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے گئے، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کو دم کیا، روٹی پڑھی، انہوں نے ہمیں کھانا دے دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، میرا حصہ بھی ہو۔ ہاں نیکسٹ ٹائم وہ تو میرا حصہ بھی دے۔ اب وہاں کیا پڑھی تھی؟ سورہ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھنا کچھ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی وسیلہ، وہ خود فورس ہے نا، وہ غیب تو نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ اسی طرح حضور حضرت امام حسن اور امام حسین کو دم کیا کرتے تھے، وہ مضمون آیات آپ کو اپنا دعائیں آپ کو دعائیں بالکل مل جائیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ کیا ہے؟ یہ حضور نے رقیہ نہیں کیا، دعائیں نہیں، تو یہ حضور کی بتائی ہوئی دعائیں، اللہ کا قرآن، انسان کے اعمال، یہ وسیلہ ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے نا اختیار۔ تو باقی جس طرح فرما رہے ہیں غیب میں رہتے ہوئے کسی کی مدد حاصل کرنا، کسی کی بھی ہو، وہ غلط، وہ غلط وسیلے میں تو وسیلہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز ہماری الحمدللہ اب کلیئر ہوگی۔ اب ہم آگے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اگین بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہماری سوسائٹی میں اس کا شعور تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ استعانت والا بھی مسئلہ بہت ہمارے ہاں مطلب بس ایسے ہی ہے، لیکن اس پہ تو کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی یہ حق ہم دیتے ہیں کہ وہ یا تو حاکم ہے، اسے کہہ دیں کہ یہ حاکم ہے، یا قانون سازی کا یہ اختیار رکھتا ہے، یا بادشاہی کا مالک ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ اس ہستی کو یا اس باڈی کو یا اس اجتماعیت کو جو بھی وہ ہے، اس کو رب کے بالکل ہم پلہ قرار دے دینا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس سے بہت سی صفات ہیں جن کے اندر جو ہے وہ شرک واقع ہوتا ہے۔ الحکم اللہ کی صفت ہے، العدل اللہ کی صفت ہے، مالک الملک وہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، العلیم، الحکیم، یہ سب اللہ کی صفات جو ہیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کے حوالے سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس کے پاس حاکمیت ہے۔ تو دنیا میں اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دو ہی تصورات رائج ہیں۔ ایک تو بادشاہ ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بادشاہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر یہ کہ جمہوریت ہے جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ یہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ جبکہ یہ دونوں اگر عقیدے کسی کے بن جاتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ ہے کہیں پہ نافذ ہوا ہوا یہ معاملہ تو وہ تو نافذ ہے، لیکن اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ بادشاہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون طے کر دے، اور یا پھر ایک شخص کہتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کر لے، تو یہ پھر شرکیہ عقیدہ ہو جائے گا، اور یہ بڑا شرک ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے قوانین سب سے اوپر ہیں، اللہ ہی یہاں پہ سورن ہے، اللہ ہی کی حاکمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جو قانون طے کر دیا، اب مخلوق کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس قانون کو تبدیل کر دے، ٹھیک ہے جی۔ وہ یہ نظریہ بھی نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کے طے کیے ہوئے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون ایکسیپٹیبل ہے، یعنی یہ بھی اگر وہ کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اور بھی قانون طے کیا جا سکتا ہے، وہ اسی لمحے جو ہے وہ بڑے شرک کا ارتکاب کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بالکل بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اور اس کے لیے بہت سی آیات ہیں، خاص طور پہ یہ آیت سورۃ توبہ کی جو ہے یہ نص قطعی ہے اس حوالے سے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے جو ہے یعنی عیسائیوں کے اوپر یہ چارج شیٹ لگائی گئی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے اخبار اور رہبان یعنی علماء اور مشائخ جو ہیں ان کو ارباب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی۔ اب یہ جو بات تھی تو وہ مانتے تھے، کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن یہ جو بات تھی ان کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے علماء اور مشائخ کو رب بنایا ہوا۔ خاص طور پہ عدی بن حاتم بھی بہت بڑے اس زمانے میں جو ہے وہ راہب تھے اور عالم تھے، عیسائی عالم تھے، تو انہوں نے آ کے یہ پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ بات کیوں کی جا رہی ہے۔ خیر اس کو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو، تو وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، جبکہ ان کو صرف اسی بات کا حکم تھا کہ صرف ایک الہ کی بندگی کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے جو جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم جو ہے انہوں نے جا کے یہ پوچھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی تھی
کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو یہ حرام قرار دیتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو، جو یہ حلال قرار دیتے ہیں تم اس کو حلال مانتے ہو؟ یعنی حلال و حرام طے کرنا تمہارے نزدیک وہ ڈپینڈنٹ اس پہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ اس پہ ہے کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی قانون سازی یا یہ طے کرنا کہ کیا حلال ہے کیا حرام، یہ اللہ کی کتاب نہیں تمہارے لیے کرتی، بلکہ تم جو ہے ان علماء کو اختیار دیتے ہو. کیونکہ ان کے ہاں اس زمانے میں یہ تصور تھا کہ اصل میں جو ہے عیسائی جو بائبل ہے اس کی وہی انٹرپریٹیشن ہوگی جو کہ یہ علماء مشائخ کریں گے. تو یہ آپ سے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنا لینا ہے. یعنی اللہ کے سوا کوئی اور جو کہ کوئی اتھارٹی ہے، کوئی ہستی ہے، یا کوئی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، تو پھر یہی جو ہے بیسیکلی شرک اکبر ہے. اور اس پہ ہمیں خاص طور پہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر گو کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، یہ بھی بہت ہی ہمارے اسلاف کی بڑی قربانیاں ہیں کہ ہمارا جو اس وقت پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بالکل آپ پریمبل پڑھ لیں تو اس کے اندر بالکل آغاز میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو سٹیزنز آف پاکستان ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سوورینٹی یعنی حاکمیت کا تنہا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بات، لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ اعتراف کرنے کے بعد اندر کھاتے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے ماننی اللہ کی نہیں، قانون ہم نے کوئی نہیں اللہ کو اللہ کے بنانے، لیکن یہ اوپر بڑی مزے کی بات ہے کہ مانا ہوا ہے ہم نے. یہ جو صاحب ابھی امریکن اسپتال میں جی جی کتاب ملے ہیں، ہاں جی، انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا 19واں بل بالکل اس میں یعنی کہ کھلم کھلا قرآن کی جو نا آیات کی تحریف کی، زنا کی تعریف بدل دی، اس کی سزاؤں سب کچھ بدل دی، سب سزائیں اس بدل کی دی، سائن بدل دی، اور یہ آپ کے تمام لیجسلیٹرز نے اس کے اوپر سائن کی. سائن کر دیا. جی تمام لیجسلیٹر نے سائن کر دیا، لیکن کسی ممبر سے اس کے خلاف اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں ایسے کہ باقی بڑا بڑا مسئلے ہو جاتے ہیں جو توہین رسالت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اور بڑے ایشوز ہوتے ہیں توہین قرآن کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں نظر آیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. مطلب یہ کہ یہ اتنا بھی مسئلہ نہیں تھا امپورٹنٹ کہ ہم اس کے اوپر کوئی شور مچاتے. حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا جب خالص نے بتایا کہ یار اس نے وہ حدود قوانین جو اچھے بلے تھے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ورڈ. مشرف صاحب اور کس نے، مجھے جو چلا گیا اللہ کے پاس، اب جو بھی پختہ گا اللہ کے سامنے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور اسی والے سے پھر وہ بحث بھی چھڑ جاتی ہے کہ بے شک کانسٹیٹیوشن میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن جب پارٹی ہیں ان کے اپنے منشور بھی تو ڈیپینڈ کرتے ہیں کیسے ہیں. تو جب ووٹ دینے ہم جائیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس پارٹی جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ کیا اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. مطلب جو پارٹی مانتی نہیں ہے اور جس کے لیڈران جو ہے سرعام اس کی توہین کرتے ہیں، اس کو اگر ہم ووٹ دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم بھی اس شرک میں پھر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. ہمیں اسی پارٹی کو دینا چاہیے کہ جس کے واضح منشور میں لکھا ہو کہ وہ اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں اور جس کے قائدین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. مطلب بعض کو آپ تو اب یہ بھی ہو گیا نا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگ کیا تو لیتے ہیں باتیں، راستہ مدینہ کی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ منشور کے اندر کوئی ایسی ایک شکنی لکھی ہوتی ہے اس پہ، عمل اس پہ جو ہے بالکل نہیں ہے. تو ہمیں اس پہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں. کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں سیکولر پارٹیز بعد میں جا کے یہی پھر وہ بل لے کے آتی ہیں نا، یہ جو ابھی ٹرانسجینڈر ایکٹ ہو گیا اور یہ اس طرح کے، یہ پھر ایسے بل لے کے آتی ہیں اور جو کہ پھر سرعام اللہ تعالیٰ کی جو ہے بغاوت ہوتی ہے اللہ کے خلاف. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو ووٹ دیا ہوا تو پھر وہ اس میں پھر کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا، وہ پھر اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو اس بات کو بھی ہمیں جو ہے سمجھنا چاہیے. پھر ایک اور مسئلہ علم کا ہے. یہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر بھی یہ مطلب ہے، مطلب یہ بھی ایک شرک پایا جاتا ہے کہ یہ ایک عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جی وہ کلی علم غیب رکھتے تھے. میں کل کا لفظ جہاں بھی آ جائے گا وہاں ان لمیٹڈ کے معنوں میں آئے گا. کلی علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اسی طریقے سے جو ہے ائمہ کے بارے میں کسی نے کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کلی علم غیب جانتے تھے، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی وہ نعتیں بنی میں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جی تو مطلب یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں.
تو یہ چیز ہمیں برابر اس پہ ہوشیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں بہت سی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل سورہ جن میں واضح کر دی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہی عالم غیب، اور وہ اپنے غیب سے کسی پہ مطلع نہیں کرتا، الا یہ کہ الا من ارتضی من رسول، الا یہ کہ کسی رسول کے لیے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کوئی غیب دے دیتا ہے غیبی علم، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، لیکن وہ بھی اسپیشل ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جب غیب دیا جاتا ہے تو پھر اس کے آگے پیچھے پروٹیکٹرز ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ دے دیا تھا. تو یہ جو کہہ دینا کہ جی کلی علم میں غیب دے دیا گیا، تو یہ سب جو ہے وہ شرکیہ عقیدہ ہے. بہرحال جی جو ایک اور ایسپیکٹ جو خاص طور پہ آج کے دور میں آ گیا، یہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے انشاءاللہ، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ایلیٹ ہے خاص طور پہ جو مطلب بالکل جو ہے ایک طرح دہریت کے قریبی ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ تصور ہمیں ملتا ہے اس دور کے اندر جس میں مادہ پرستی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مٹیریلسٹک دور ہے. تو اس میں جو ہے یہ سورہ کہف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ دو جو ہیں لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور ایک کا باغ ہوتا ہے اور اس کی جناب درمیان سے نہر جاری ہوتی ہے اور اس کے آس پاس باڑ لگی ہوتی ہے، تو اس کو گھمنڈ ہوتا ہے اس پہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کبھی کوئی زوال آنے والا ہے. تو اس کا جو نیک دوست ہوتا ہے اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے یہ تمہیں جو ہے یہ سب کچھ کر کے دیا ہے، یہ اسباب جو ہیں ان کے اوپر رعایت نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی ان اسباب کے اوپر کی تاثیر کے اوپر جو ہے پوری طرح قدرت رکھتا ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے اس کا باغ سارا جو ہے وہ ختم کر دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا اس کی سائٹ میں واضح ہوتا ہے کہ وَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. تو آخرکار جو ہے اس کا سارا جو ثمرہ تھا وہ لٹ گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو اس کی چھتوں کے بل الٹا پڑا دیکھ کر وہ افسوس کر رہا تھا کہ وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کاش میں نے رب کا شرک نہ کیا ہوتا. اب یہاں پہ کسی بت کا ذکر نہیں ہے، کسی ایسے الہ کا ذکر نہیں جس کو وہ پکارتا تھا. اصل میں یہاں پہ اس نے اسباب کو ہی الہ کا درجہ دے دیا تھا. اور آج کے دور میں خاص طور پہ یہ ہمارے ہاں فیلنگ آ جاتی ہے، جیسے ہم جاتے ہیں موٹر وے کے اوپر، وہاں پہ ہر جگہ پہ جو ہے سہولت موجود ہے، ٹائر ٹھیک ہے، ہمارے گاڑیاں اچھی ہیں، سب کچھ اسباب بالکل ٹھیک ہے، تو ہمارا ریلائنس تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پہنچ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر منحصر ہے کہ ان اسباب کو جیسا کہ یہ ان کی تاثیر اس پہ برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اسے تبدیل کر دے. تو اکثر جو لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو اوپر ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے سیلاب آیا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ تو سیلاب ان کے لیے عذاب ہوتا ہے جو اس کو سنبھال نہ سکے، جو سنبھال سکے ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ بھی شرکیہ سٹیٹمنٹس ہیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں جی ہاں جی. یہ جو واقعہ ہے یہ سورہ کہف میں یہ نا کہ فرسٹ شیئر کیا تھا دو بار میں کہہ رہا تھا کہ کاش میں سب شیئر نہیں کرتا. تو اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف کھائے گا تو مجھے انشاءاللہ بدنام نہیں کرے، اچھا ہی کرے گا. ظاہر اس کی کہیں شرط نظر نہیں آئی. ہاں دیکھیے وہی یہاں پہ ظاہر تو آپ وہی، کیونکہ کوئی کسی ڈیٹی کو کسی خدا کو تو نہیں وہ پکار رہا ہے، لیکن وہ جو اسباب ہیں یعنی جو دیکھ رہا ہے نا کہ وہ اس پہ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا اس پہ کبھی زوال آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ رلائے کر رہا ہے ان اسباب کے اوپر. تو آج کی دنیا میں بھی یہ چیز ہے کہ مٹیریلسٹک دور ہے کہ اسباب اتنے اچھے ہیں اور تاثیر اتنی ہے ان کی کہ فوراً دھیان ہمارا نہیں جاتا اللہ کی طرف. تو اس لیے ہمیں عقیدہ تو نہیں ہوتا عام طور پہ، عملی طور پہ ہمارا معاملہ یہ ہو جاتا ہے. لیکن جو اوپر کے جو ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان میں تو یہ لوگ پھر قاعدہ ان کا عقیدہ یہ ہو گیا نا، بلٹ پروف گاڑیاں، ہاں گاڑی ہے تو بس ٹھیک ہے ہم بچ جائیں گے. تو اس اسباب کی تاثیر زیادہ ہو گئی، اسباب زیادہ جو ہے نا اسٹرانگ ہو گئے ہیں آج. تو اس لیے ہمارا دھیان نہیں جاتا. فار ایگزامپل پہلے خود سوچے نا کہ اگر نمک ختم ہو جاتا گھر میں، کوئی چیز ختم ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اللہ کو پکارنا ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ تو نہیں ہوتی تھی پہلے، ٹھیک ہے، وہ تو بازار ہوتے تھے، بازار کے سیزن ہوتے تھے، بازار کبھی لگ گیا کبھی نہیں لگا. اب تو ہماری فوراً مارکیٹ پہ جاتے ہیں مل جاتی ہے چیز. لیکن یہ بھی یہ سبب ہے، لیکن مضبوط سبب ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا دھیان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو یہ ہوگا. برابر اس کے بعد آگے ہمارے پاس ٹائم تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. میں صرف تعارف کروا دوں کہ اب ہم جو دوسرا بڑی کیٹیگری ہے شرک کی، اس کو ہم ضرور دیکھیں گے تفصیل سے. نیکسٹ ٹائم ہی ہم دیکھیں گے کہ عمل کے اندر شرک، کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اس میں ہم زیادہ تر ہم سب لوگ ہی آ جاتے ہیں
کہ عقیدہ الحمدللہ ہمارا ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، لیکن ہمارا عمل بھی دیکھا جائے گا کہ ہم عملاً کر کے رہے ہیں. مطلب اس کی بہت سی بھی مثالیں ہیں، جیسے فار ایگزامپل اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے. سب سے بڑھ کر محبت وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی. اچھا ہم سے اگر کوئی پوچھے آ کے، ہم سب یہ بالکل کوئی شک ہے کسی کو اس پہ، لیکن بالفعل کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ ہے پھر وہ منافقت کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے جی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تو سب سے لیسٹ پرائرٹی پہ ہوتا ہے ہمارے لیے. اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنے مال، اپنے کیریئرز وہ زیادہ محبوب ہیں. ہم ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ ایک آیت ہی کافی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورۃ توبہ کی آیت ہلا دینے والی ہے، چونکا دینے والی ہے. اللہ کہتے ہیں انہیں بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کے رشتہ دار، یہ سارے 5 قسم کے رشتے ہو گئے. اس میں پھر جو اجمال کا اگر اصول لگائیں تو اس میں باپ کے ساتھ ماں بھی شامل ہے، مطلب جو عربی فساد کے اعتبار سے. تو اس کے اندر جناب سارے ماں باپ بھی، بچے، مطلب آپ کے بہن بھائی، سب رشتے سب جمع ہو گئے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب تمہیں زیادہ عزیز ہیں. وہ مال جو تم جمع کرتے ہو وہ تمہیں زیادہ عزیز ہے. وہ کیریئر، وہ تجارتیں جن کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر رہتا ہے وہ تمہیں عزیز ہیں. اور جو گھر تم بڑے شوق سے سجا کے بناتے ہو، اگر یہ 8 محبتیں ایک پردے میں آپ ڈال دیں، اور دوسری طرف 3 محبتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے دین کے لیے سٹرگل، جہاد. اگر یہ 3 کی محبتیں ان 8 کی محبتوں سے کم ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی شخص ہے یہ فاسق ہے اور یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اب یہاں تو ہم سب پکڑے جائیں گے بھائی. اس لیے شرک فی العمل جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے، جس کو ہم تفصیل سے ذرا دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم، کیونکہ ٹائم ہم نے اچھا، کیونکہ وہ بحث بڑی امپورٹنٹ تھی جو آج ہم نے کی. تو اس کے بڑی اس کی جوہتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ بڑی سمپل سی بات، ہم سے پوچھا جائے گا اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے بھائی، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کہ تو اللہ تعالیٰ ہماری پرائرٹی پہ کہیں ہے ہی نہیں. اللہ کا تقاضا آ جائے تو ہم تو کبھی گھر سے نکلتے نہیں ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم دینا ہماری مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ مال ہو، پتہ لگے جناب باس کہہ دے بھائی بونس ملے گا بڑا زبردست ہے، ایکسٹرا 1 لاکھ روپے مل رہا ہے مہینے کا، لیکن کام کرنا پڑے گا ساری رات. کیا خیال ہے ہم میں سے کوئی روکے گا؟ مجھ سمیت 1 لاکھ ایکسٹرا مل رہا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ساری رات جاگنا ہوگا. اس کے لیے ڈال دیں گے. اچھا دوسری طرف دیکھیں ذرا، اللہ کا تقاضا آ گیا، اللہ کا دین کا تقاضا ہے جی آپ کو دن رات ایک کرنا ہے. ہاں جی، تو فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، رات ساری جاگنی ہے، دن لگانے ہیں. اللہ معاف کرے گا، اس کے لیے یہ کرنا معاف کرے گا، وہ اللہ معاف کر دے گا. تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم جائیں گے. یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو؟ حکم آپ نے بتایا حاکمیت میں شرک، یہ اعتقادی شرک پہ شامل، یہ جو ہے ابھی جس کا ذکر کیا، یہ شرک فی العمل ہے. ہاں حکم کی بات ہے. ہاں، وہ حاکمیت تو وہ تو اعتقادی شرک ہے نا، وہ تو کوئی عمل کا شرک نہیں ہے. جی جی ہاں، یہ ضرور اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی اتھارٹی ہے لیجسلیشن کی؟ وہ کہے گا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو لیکن بہرحال اب اور کوئی پارٹی اویلیبل نہیں ہے جو اس کو ہم سپورٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو پھر ہم کہیں گے عمل کے اندر ہے. یا اس پہ بہرحال ایک اختلاف ہے کہ جو حاکم ہے کسی علاقے کا، اگر اس سے آپ کہیں کہ بھائی تم شرک کر رہے ہو، وہ کہے جی میں مجبور ہوں، تو اس پہ اختلاف ہے. اس پہ بعض جو اسکالرز ہیں اس پہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ اپنا ایکسکیوز پیش کرے. یعنی یہ اگر کہتا ہے میں مجبور ہوں تو پھر یہ بیسیکلی دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس تمام اتھارٹی ہے. اس اتھارٹی کو استعمال کر کے وہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کر رہا ہے، تو پھر اس نے
بڑا شرک کر دیا، چاہے اس کا عقیدہ ہی ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، اس کا عمل ہی کافی ہے اس کو شرک اکبر کے ارتکاب کرنے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے. تو یہ اس پہ اختلاف ہے بہرحال. لیکن اس پہ بھی ہمارے ہاں بعض کئی اسکالرس کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی اس پہ بھی اگر وہ مان رہا ہے تو پھر اس کو ہم شرک اصغر ہی کہیں گے. لیکن بہرحال لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اس کی شریعت کے مطابق ایسا نہیں کرتے وہ کافر ہیں. ہاں تو یہی کفر تو ہے اس کا، یہ اس کا کفر تو ہے، اس کا ایکٹ تو کفر ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ایک کفریہ ایکٹ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ اگر کہہ رہا ہے تو کیا اسے ہم چھوٹا شرک کہیں گے یا بڑا شرک کہیں گے، اس پہ اختلاف رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو شخص عقیدہ یہ رکھ لیتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے علاوہ بھی کوئی احکامات ہیں یا اللہ کے ہم پلہ کوئی اور اتھارٹی بھی ہے جو کہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ تو پھر بڑے شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو یہ بڑا عام ہے، یعنی یہ بلکہ جی شرکیہ سزائیں، یعنی یہ وہ ہیں وحشیانہ سزائیں. مطلب معاذ اللہ اتنا بڑا یہ کفریہ جملہ ہے اور اس کو پروپیگیٹ بھی کیا گیا. پھر مطلب ہمارے ہاں یہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جی اللہ کے احکامات کون سے، یہ تو اس زمانے کے لیے تھے، ابھی تھوڑے آپ لاگو کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ لفظ کہنا بھی یہ بھی شرکیہ جملہ ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ کیا اللہ کے پاس علم نہیں تھا اس دور کے حوالے سے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ اتنے نالجبل نہیں تھے، اور آپ زیادہ نالجبل ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ابھی فیصلے خود کریں گے اپنے، اور اللہ تعالیٰ کو حق حاصل نہیں ہے. تو یہ اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کو جب ہم اس طریقے سے وائلیٹ کریں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، اور یہ بڑا شرک ہے. ٹھیک ہے، شرک پہ عمل تو یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل کے اندر خراب، جیسے میں نے ذکر کیا محبت کا، اسی طریقے سے خوف کا معاملہ، اس طریقے سے اطاعت کا معاملہ، نفع نقصان کا معاملہ. نفع نقصان کا معاملہ. ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. ہم سے پوچھا جائے بالکل ہی ہونی چاہیے. لیکن ادھر جناب اللہ کا مطالبہ آتا ہے اور ساتھ ہی جناب شیطان مطالبہ کرتا ہے یا نفس مطالبہ کرتا ہے، ہم مان لیتے ہیں نفس کی. ٹھیک ہے، ہر گناہ ایک طرح سے آپ دیکھیں تو شرک فی العمل کی صورت ہے. اس میں بہت سارے کے لوگوں سے ہوا ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا تو پاس ہے نا، اس میں ایک بندہ ہے وہ تعبیر کیا ہوتا ہے اور وہ جو ہے تو اپنے نفس کی مان کے سو جاتا ہے. اب اس کو کیا کہیں وہ اپنے شیخ نہیں وہ تو اب حکم نہیں تھا نا، اگر حکم لازم نہیں ہے تو ٹھیک ہے چھوٹ ہے. لیکن اگر حکم آ گیا، فجر کی نماز تو حکم ہے، اب اس نے اگر اللہ کی بات نہیں مانی تو مانی تو کسی کی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ یا تو شیطان ہے یا نفس ہے. تو بیسیکلی اس نے شرک تو کر دیا، لیکن اسے شرک فی العمل کہیں، کیونکہ وہ ابھی یہ تو عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی ہی ماننی چاہیے. لیکن یہ وقت تھوڑے دیر وقت گزرتا ہے تو انسان کے اندر پھر یہ چیزیں یادیں پختہ ہو جاتی ہیں. یاد رکھے شرک ہمیشہ وہ عمل سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ منتج ہوتا ہے عقیدے کے اوپر. آہستہ آہستہ جب انسان جب نہیں کرتا ہے کام تو پھر اس کے اندر جو ہے نا ایک جسٹیفیکیشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آخر کار پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ کہہ دے گا کہ یہ تو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں ذرا ہوشیار رہنا چاہیے کہ شرک فی العمل بھی اتنا چھوٹا شرک نہیں ہے شرک اصغر ہی، لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ انسان اس کے بچ جائے گا اس کے ارتکاب سے. اسی جگہ پہ آپ کو اس کو روکنا ہوگا، ورنہ یہ شرک عقیدے میں داخل ہو کر رہے گا. تو اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ یہ بیک بون ہے ہمارے دین کی. یہی توحید جو ہے، اس کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہو سکیں گے. تو عقیدے کے حوالے سے تو الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی بھی تھوڑی بہت ریفیوز تھی تو دور ہو گئی ہوں گی آج، لیکن عمل میں ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی، عمل میں ہم بہت دور ہیں. تو بہرحال بھائی امید ہمارے لیے بڑی زبردست ہے. جس لمحے ہمیں احساس ہو گیا اللہ کے واپس آنا، اللہ کے لیے بڑا آسان، اللہ کی طرف واپس لوٹنا بہت آسان ہے. دین اسلام میں اتنا آسان کر دیا گیا، ایک صدقے دل سے آپ نے توبہ کرنی، واپس سیدھا، یعنی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نکلنا. کہ جس جگہ پہ بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکلنا بہت آسان ہے، لیکن یہ کہ اس کا احساس ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی جی جی، یہ کس کو یہ عقیدے کا ہی شرک ہے، یہ عقیدے کا شرک ہے. چھوٹے چھوٹے بھی چھوٹے شرک کے بارے میں بہرحال صحیح حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہرحال اس کی تو ہے اس طریقے سے معافی ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑا شرک تو پھر وہی اللہ کبھی نہیں معاف کرے. وہی نہیں بخشے نا، جو ساتھ لے کے جاؤ گے توبہ کر لو نا یار. ہاں پھر جاتے ہی کہاں ہو کیوں نہیں بخشے گا؟ وہ تو جب نہیں بخشے گا جب کوئی ساتھ لے کے شرک کو. ہاں توبہ کرے. جہاں توبہ کرنے کا تو شرک ساتھ ہی جائے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں واپس پلٹنا بڑا آسان ہے، ہمیں فوراً جو ہے جیسی احساس ہو جائے اسی وقت. ہاں بالکل،
یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے. ایسے ہی وہ شرک سمیت چلے گئے ان کے حضور تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ ایسے ہی مومن کہاں مشرک ہو کے جائے گا؟ وہ مومن ایسے ہے، کرتا بھی ہے تو معافی مانگ لیتا ہے، معافی مانگ توبہ لیتا کر ہے. لیتا صحیح ہے. بات مشرک جب شرک کی موت پر مر گیا اب بس بخشش کا ہوتا امکان باقی ایسے رہ ہی گیا، ایسے ہی. توبہ کا امکان ہی باقی نہ رہا. تو توبہ تو ہمارے پاس مومن کے لیے ہاں توبہ تو ہمارے لیے کھل مومن کے لیے نہیں ہے. اب بعض اوقات اپلیکیشن بڑی غلط کر دیتے ہیں. ہاں نہیں مومن تو ہری بات ہے. مشرک کیا ہے تو مومنوں میں بھی خدا کے لیے فٹنا کرتے ہیں. ہاں ہاں لیکن نہیں صحیح. سر ایمان بچا رہنے ایک مومن جو ہے اپنی جہالت کی وجہ سے اگر ہاں عقیدے تو میں بھی شرک کر رہا ہے اور عمل میں بھی شرک کر رہا ہے اور بغیر توبہ کے چلا جاتا ہے پھر تو کہنے بس کو تو وہ مومن ہے، ہاں کلمہ پڑا ہو ایسے ہی. لیکن وہ تو پھر رب جواب لے گا نا اس کا. ہاں رب تو صاحب دے گا وہ اس تو کو. دلوں کو جانتا ہے کہ مومن ہے یا کافر ہے. دیکھیں جتنی بھی ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے. جتنی بھی سابقہ اقوام گزری تھیں ہم یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ وہ کافر تھے. نہیں وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے تھے. وہ تو ہم سمجھتے تھے ہم ٹھیک ہے. یعنی مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو ٹھیک ہے، دین ابراہیمی پر ہیں ہم تو ہمارا طریقہ ٹھیک ہے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ مشرک ہے. اس لیے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی ہم نے بچنا ہے اور ان کو شعور دینا ہے. ہاں جیسے بات ہماری ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ کی طرف پلٹنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، دین میں اتنی آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس لمحے احساس ہو جائے ایک لمحے میں انسان واپس آ سکتا ہے. توبہ کرے سب ختم. بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیئات کو بھی حسنات میں تبدیل کر دیتے. اور کیا چاہیے؟ صدقے دل سے توبہ کی تو برائیاں بھی اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے اس کے لیے. وہ بنی اسرائیل کے وہ جو واقعہ یاد رکھے نا، اس نے 99 قتل کر دیے. اس کو 99 قتل کے بعد احساس ہوا. مطلب دیکھیں اس بندے کا حال، وہ سیریل کلر ہے نا، مطلب وہ کلر نہیں ہے خالی، وہ تو سیریل کلر ہے. تو پورے کیے اچھا 99 کر کے پھر ایک راہب کے پاس گیا. اس نے کہا جی میری معافی ہو جائے گی. اس نے کہا تیری تو نحوست میرے کو پڑ رہی ہے، جا ادھر سے، تیری کدھر سے معافی ہوگی. اس نے کہا لو جی اس کو بھی 100 پورا کیا. پھر کسی اللہ والے کے پاس پھر احساس ہوا، گیا اللہ والے کے پاس. اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، ہاں لیکن یہ ہے کہ جو جس علاقے میں تو ہے یہ برے لوگوں کی جگہ ہے، یہاں سے نکل ہجرت کر. وہ صدقے دل سے جو بھی اس نے توبہ کی تھی اور وہاں سے نکل پڑا. راستے میں موت آ گئی اور وہ جناب جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. دونوں کے درمیان آپس میں تکرار ہو جاتی ہے کہ جی ایک وہ کہتے ہیں جی اس نے تو گناہ اتنے کیے ہم تو جہنم لے کے جا رہے ہیں. جنت والے کہتے ہیں جی اس نے توبہ کر لی تھی. تو اس وقت جو ہے پھر یہ طے ہوتا ہے آپس میں ان کا کہ بھئی یہ اگر وہاں سے نکلا تھا جہاں سے یہ برے لوگوں کی سرزمین سے، اگر اس کے قریب ہے تو جہنم میں ڈال دو، اگر تو یہ نیک لوگوں کے زمین کی طرف چلا گیا تو جنت میں ڈال دو. تو وہ جب پیمائش ہوئی تو وہ جو جگہ تھی وہ اس علاقے کے قریب بن رہی تھی جو برے لوگوں کی جگہ تھی. تو اس پہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے زمین کو اس طرح سکیڑ دیا کہ وہ ہی ended up on the right side of the things. تو اسے جنت میں پہنچا دیا گیا. تو دیکھیں بات ہے کہ توبہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اتنا بڑا گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہمارے لیے. جدھر احساس ہو جائے پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، ختم ہوا، سارے پچھلے جو نا وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. واپس آنا بہت آسان ہے لیکن ہاں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں ہم مر جائیں، موت آ جائے. تو ہم توبہ کر کے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے. اور یہ جو ہمیں کلمہ ملا ہوا نا اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. مطلب یہ اتنی بڑی یہ ہمارے پاس کنجی ہے کہ اگر ہم شرک کے اکبر سے بچے رہیں اور باقی گناہ اگر ہم نے جو بھی کیے تھے اگر ان کی توبہ نہیں بھی کی تو ابھی ہم جا سکتے ہیں. مطلب ایک راستہ ہمارا بن سکتا ہے دوبارہ. لیکن یہ ہے کہ کیوں وہ وقت کیوں آنے دیں، ہمیں فوراً پلٹنا چاہیے. اصل بات وہی ہے نا کہ توبہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. یہ توبہ وہ والی توبہ نہیں ہے کہ بس میری توبہ بس ایسے تو نہیں ہوگا. توبہ تو پھر یہی ہوتی ہے کہ پہلے احساس ہو اس کا، پھر اس کے بعد پھر تہیہ ہو کہ اب جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو گھبا دیں گے، معصیت سے دور ہو جائے گی. ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک عزم مصمم ہو جس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایمان والے بھی بیچارے شرک کر رہے ہوتے ہیں اور شرک اتنا خفی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. پہلے ہم 6 کلمے یاد ہیں اس کو کلمہ لوگوں کے دوستوں میں کس کو یاد ہے تو شاید میری طرح کے بڑے بزرگوں کو بھی یاد ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم.
اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے کہ میں شرک کروں اور مجھے پتہ بھی ہو کہ میں شرک کروں، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں شرک کروں اور مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ یہ شرک ہے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ خفی صورتیں ایسی بھی ہیں کہ کوئی مومن بھی نہیں بتا تو کیا آتے ہیں مایو من باللہ ہے اکثر وہ مشرک کہ مومنوں میں سے اکثر بھی ایمان والے ایسے ہیں مگر وہ شرک کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو شرک چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے، کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا لیکن اس کو پتا نہیں چلتا، انوئنگلی بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے توبہ کرتے رہے۔ کالی چھٹا کلمہ ہے ہی بالکل وہ جو والی بات جو ہے کہ اللہ میں شرک جانے میں کر رہا ہوں، جہاں جانے میں کر رہا ہوں، مجھے اب دیکھا